ریسیشن ہے دنیا میں اس وقت چل رہا ہے بیکاز یو نو دیر آر لاٹ آف ایشوز گوئنگ آن، لیکن جاب مارکیٹ ایگزسٹ کرتی ہے. اگر آپ کے پاس ڈگری ہے اور آپ کے پاس اسکلس نہیں ہے، یو آر ان ٹربل. کریئر کاؤنسلنگ جو ہے وہ بہت ہی لیکنگ ہے. سو پیپل ریئلی گو ود دا ٹپیکل تھنگ، انجینئرنگ کر لو، ڈاکٹر بن جاؤ. LinkedIn کیا کرتا ہے؟ LinkedIn پہ آپ اپنا سیلف برانڈ بناتے ہو. MRS ٹیکنالوجیز از دی جوائنٹ وینچر بٹوین ٹیکنالوجی اسپرٹس اینڈ MS الیکٹرانک. السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو آور پوڈکاسٹ. مائی نیم از سعیدہ پاکیزہ ہاشمی اینڈ آئی ول بی یور ہوسٹ فار دا ڈے. آج کا ایپیسوڈ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے. وی آر گوئنگ ٹو فائنڈ آؤٹ ویز دیٹ یو کین لینڈ یور ڈریم جاب. اب دیکھیں، جتنی انٹرسٹنگ جاب ہوگی اتنے نروس تو ہوں گے آپ. سو وائی ڈونٹ وی گیٹ سم جوسی انسائٹس فرام سم ون ہو یوزلی سٹس آن دی ادر سائڈ آف دا ٹیبل. آخر انٹرویورز چاہتے کیا ہیں؟ اتنے ٹرکی جو سوال ہوتے ہیں ان کے ہم کس طرح جواب دیں، اینڈ ہاؤ ڈو وی لیو ود اے لاسٹنگ امپریشن. اس سب کے لیے ہمارے ساتھ ہیں عمر فاروق. Omar Farouk is the Chief Technology Officer as well as a co-founder of MRS Technologies and Technology Spirits. He's also one of the founding members of RoboMiners. He has received gold medals in both his bachelor's and his master's and has hand-on experience in embedded systems and robotics, machine learnings and AI, as well as cloud solutions and web technologies. اس سب سے یہ بات تو clear ہے that he knows what he's doing and he's doing it well. السلام علیکم عمر اینڈ تھینک یو سو مچ فار کمنگ ہیئر ٹوڈے. وعلیکم السلام. نو پرابلم. تھینک یو فار ہیونگ می. کیسے ہیں آپ؟ الحمد للہ آئی ایم ریئلی گڈ. یو؟ آئی ایم گڈ ٹو الحمد للہ. عمر لیٹس جسٹ گیٹ ان ٹو اٹ. آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ واٹ آر دا کرنٹ ٹرینڈز ان دا جاب مارکیٹ؟ لائک واٹ شوڈ پیپل کیپ ان مائنڈ اینڈ تھنک آف؟ لائک کس طرح کی جابس مل رہی ہیں؟ دیکھیں، جو اوور آل میرا جو ایکسپیرینس ہے اس کے حساب سے جو جاب مارکیٹ ہے دیٹ از موسٹلی ان ویب ٹیکنالوجیز، کیونکہ اسٹارٹ اپ کا بوم ہے پوری دنیا میں. اس میں جو جتنی بھی جابس آتی ہیں یوزلی ویب ڈیولپمنٹ کی سائڈ پہ آتی ہیں. ویب ڈیولپمنٹ میں بے تحاشا برانچز ہماری آگے نکلتی ہیں. اس میں ڈیولپمنٹ ایک علیحدہ پارٹ ہے، اس کے اندر کوالٹی انشورنس ایک علیحدہ چیز ہے، کلاؤڈ آرکیٹیکچر سولوشنز، یہ ڈفرینٹ ساری اس کے اندر کیٹیگریز میں آتی ہیں. سو دیر از اے لاٹ آف اسکوپ اف یو آر اسپیشلی اے سافٹ ویئر پرسن، یو آر اے کمپیوٹر گیک پرسن، سو یو ہیو اے لاٹ آف اپرچونیٹیز ان دیٹ ڈومین. اس کے علاوہ بہت ساری ڈومینس اب جس طرح کانٹینٹ رائٹنگ ہے، ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے، SEO ہے، یہ وہ ڈومینس ہیں جو اب چونکہ ڈیمانڈ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی طرف ہے تو اس کی طرف بے تحاشا اپرچونیٹیز ہیں. سو ریسیشن ہے دنیا میں اس وقت چل رہا ہے بیکاز یو نو دیر آر لاٹ آف ایشوز گوئنگ آن، لیکن جاب مارکیٹ ایگزسٹ کرتی ہے. اٹس گیٹنگ اے بٹ ہارڈر ٹو فائنڈ گڈ کینڈیڈیٹس. اس کی ایک اپنی ریزنز ہیں، اسپیشلی اگر کرونا کو دیکھا جائے، جب سے پینڈیمک آیا اس کی وجہ سے جو کمپٹیشن ہے وہ اس نے بڑھنا شروع کر دیا. لوگوں نے گھر بیٹھ کے بے تحاشا محنت کی ہے، ڈفرینٹ کورسز انہوں نے آن لائن لینا شروع کر دیے ہیں، تو اس کی وجہ سے جو تھوڑے سے ویک لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے تھوڑا سا پرابلمیٹک ہوتا ہے. سو گوئنگ فردر وی ول ڈسکس دس ان شاء اللہ اینڈ سی ان کے لیے کیا اپرچونیٹیز ہیں، بٹ دس از دا کرنٹ. تو آپ نے کہا جیسے ریسیشن چل رہا ہے، سو آئی ریئلی تھنک کہ ریسیشن ہیز فورس پیپل، جیسے آپ کہہ رہے تھے، ٹو لک فار ادر ویز، ادر مارکیٹس، ادر بیسکلی ایکسپلور ڈفرنٹ تھنگس دیٹ دے کین ڈو. تو اس لحاظ سے آپ کا کیا خیال ہے؟ Do you have any advice for people who want to change their field? So وہ ایک فیلڈ میں تھے and now they're seasoned professionals, انہوں نے 10-12 سال اس فیلڈ میں گزار دیے ہیں and now they're thinking of changing those fields. ان کے لیے آپ کا کوئی ایڈوائس ہے؟ something you want to say? Right. There's a very harsh truth over here in this regard, کیونکہ ٹیکنالوجی ایسی چیز ہے جو ریوالو کرتی رہتی ہے. It keeps on evolving. اور اس میں جو پرابلم آتا ہے وہ یہ کہ اف یو آر ناٹ اپ ٹو دا ٹیکنالوجی، یو آر ناٹ اپ ٹو دا مارک، تو آپ پیچھے رہ جاتے ہیں. سو اٹس ناٹ لائک یو آر somebody who has 15 years of experience in something اینڈ اب آپ اگر لے آف ہو گئے ہیں اور آپ کی جو نالج تھی دیٹ از somewhere from decades ago, تو دیٹ از ناٹ گونا ورک فار یو. اٹس اے ہارش ٹو، اٹس اے ریئلٹی. آپ کو ایز اے ڈیولپر ہیں، آپ کسی بھی ٹیکنالوجی کی ڈومین میں، آپ ڈیجیٹل مارکیٹ میں 2 سال پہلے جو چیزیں تھیں وہ آج نہیں ہے، جو 5 سال پہلے چیزیں تھیں وہ بالکل بھی نہیں ہے. سو تھنگس چینج، ٹیکنالوجی چینج، یو ہیو ٹو بی اپ ٹو دا مارک. جو جتنے بھی لوگ اسپیشلی ڈیولپمنٹ کی ڈومین میں ہوتے ہیں دے نو کہ جو صرف آفس ورک ہوتا ہے دیٹ از ناٹ سفیشینٹ. آپ کو اور ٹیکنالوجیز سیکھنی ہے، آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کون سی ہیں. ہو سکتا ہے جو 10 سال پہلے جو ٹیکنالوجیز تھیں آج وہ آبسلیٹ ہو گئی ہوں گی ٹوٹلی، اور ایسا ہی ہوتا ہے. اسی طرح اگر آپ سرٹیفکیشنز دیکھیں تو 2 سال کی سرٹیفکیشنز ہوتی ہیں. آفٹر 2 years یور سرٹیفکیٹ ایکسپائرس. اس کا کیا پرپز ہوتا ہے؟ اس کا پرپز یہی ہوتا ہے کہ ادھر آپ اب وہ چیزیں جو آپ نے اس ٹائم کی تھیں وہ اب پرانی ہو گئی ہیں، اب اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. سو دیٹ از وائی
all these companies they force you to get another certification after 2 years. So اب آپ کی مرضی آپ وہ کرنا چاہیں یا نہیں کرنا چاہیں, بٹ ٹیکنالوجی, ڈیجیٹل مارکیٹنگ, جتنی بھی چیزیں ٹیکنالوجی کے اراؤنڈ ریوالو کرتی ہیں, یو ہیو ٹو بی اپ ٹو دا مارک. سو اگر آپ سیزنس پروفیشنل ہیں اور آپ لیٹ سے لے آف ہو گئے ہیں, اور اگر آپ کے پاس اسکلس نہیں ہیں, دیٹ از گوئنگ ٹو بی اے پرابلم. اور اس کے بعد یوزلی جو میں دیکھتا ہوں لوگ کر یہ رہے ہوتے ہیں کہ پھر ظاہر دے ڈونٹ ہیو اے جاب, اٹس اے ویری ڈپریسنگ سچویشن, اٹس انفارچونیٹ بٹ اٹس اے ہارش ریئلٹی, اٹس ناٹ گونا ورک. سو آپ کو اسکلس سیکھنے ہیں, آپ کو اسکلس کنٹینیوسلی سیکھنے ہیں. آپ انٹرنشپ سے لے کے آپ جہاں مرضی جس بھی ایج ایرا میں اگر آپ اپنا کیریئر بنا رہے ہیں, یو ہیو ٹو کیپ لرننگ. ایون مائی سیلف, اگر میں لیٹ سے ٹیکنالوجی کے اوپر فوکس نہیں کرتا, اگر لیٹ سے میں جسٹ کیپ آن ڈوئنگ دا مینجمنٹ ورک, میں صرف جو کرنٹ ٹیکنالوجیز ہیں صرف ان پہ کام کروں, آفٹر 2 or 3 years آئی ول ہیو نو ویلیو. سو آئی نیڈ ٹو بی اپ ٹو دا مارک. مجھے ڈفرنٹ ٹیکنالوجیز ایکسپلور کرنی ہوتی ہیں, اینڈ آئی انویسٹ اے لاٹ آف ٹائم ان مائی سیلف آن ڈیلی بیسس, اینڈ دیٹ از وائی آئی ہیو ایکسپیرینس ان اے لاٹ آف اسٹف. ادروائز آپ بہت پیچھے رہ جائیں گے. بتائیں کہ آپ کتنا ٹائم الوکیٹ کرتے ہیں اپنے لیے فار سیلف لرننگ اینڈ کیپنگ اپ ٹو ڈیٹ ود دا ٹرینڈز اینڈ اسٹف؟ رفلی کتنا ہوگا؟ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو آئی ہیو ایک دن کے اندر میں نے تھوڑی سی ڈویژن کی ہوتی ہے. جیسے اف آئی ایم ٹریولنگ, سو آئی اسپینڈ اے لاٹ آف ٹائم ان بک ریڈنگ. بک ریڈنگ یوزلی سیلف امپرومنٹ کے اوپر ہوتی ہے, لیڈرشپ کوالٹیز اور اس طرح کی چیزوں کے اوپر ہوتی ہیں. کچھ ٹیکنالوجی ریلیٹڈ بکس بھی میں پڑھتا ہوں, بٹ بک ریڈنگ از ون آف مائی پیشنز. اور وہ جہاں بھی میں اسپیشلی ٹریول کر رہا ہوتا ہوں یا جہاں بھی مجھے ٹائم ملتا ہے میں اس کے اوپر فوکس کرتا ہوں. جب بات آتی ہے ٹیکنالوجی کی, اپارٹ فرام بک لرننگ فرام بکس, I spend a lot of time in doing online courses and doing them practically by hands. ایسا نہیں ہے کہ اگر لیٹ سے آپ, it's an advice for everyone کہ اگر آپ صرف کورسز کو دیکھ رہے ہیں اس سے آپ سیکھیں گے کچھ نہیں. You have to be always hands on. تو میرا جب آفس کے بعد جو ٹائم ہوتا ہے اس میں آف کورس فیملی ٹائم تو ہوتا ہے, لیکن آئی اسپینڈ لائک 2 to 3 hours ایوری ڈے. اور فار می اٹس ویری امپورٹنٹ بیکاز آئی ہیو ٹو بی اپ ٹو دا مارک. مجھے بہت ساری اور ٹیکنالوجیز دیکھنی ہوتی ہیں. سو اف آئی ایم ناٹ گڈ ایٹ اینی تھنگ, تو میں آگے جو جن لوگوں کو سکھا رہا ہوں گا ان کو بھی میں کچھ سکھا نہیں رہا ہوں گا. سو یو کین سے دیٹ رفلی 3 to 4 hours ایوری ڈے. Yes. So but then what about those people جو بہت سمجھتے ہیں کہ یار ڈگری تو میری XYZ میں, اب کیونکہ ٹرینڈ اس انڈسٹری کا زیادہ چل رہا ہے, سو آئی کین ناٹ جسٹ چینج کیونکہ میری ڈگری یہاں پہ. تو ڈو یو تھنک ڈگری ریئلی میٹرس ان ناؤ ڈیز؟ دیکھیں, ڈگری آپ کو جو ایک ہیلپ آؤٹ کرتی ہے وہ بیسیکلی آپ کو ایک کیٹیگری سے دوسری کیٹیگری سے بالکل آپ کو ڈفرینشیٹ کرتی ہے. فار ایگزامپل اگر ہم ریکروٹرس کا پوائنٹ آف ویو دیکھیں تو وہ کہتے ہیں اچھا ہمیں لیٹ سے سافٹ ویئر ڈیولپرس ڈھونڈنے ہیں. سو وٹ دے ڈو, دے سے کہ اچھا ہم ٹارگیٹ کمپیوٹر سائنس یا سافٹ ویئر کی جن کی ڈگریز ہیں ان کو ٹارگیٹ کرتے ہیں, کیونکہ اس سے آپ کی سرچنگ تھوڑی سی فاسٹ ہو جاتی ہے. تو ڈگری آپ کو اس حد تک ہیلپ کرتی ہے, لیکن مین جو چیز آپ کو جو جاب تک پہنچائے گی, دیٹ دوز آر یور اسکلس. ٹھیک ہے, اگر آپ کے پاس ڈگری ہے اور آپ کے پاس اسکلس نہیں ہے, یو آر ان ٹربل. اور ایون سم ٹائمس ہم جی پی اے کی بات کرتے ہیں, آپ کے پاس اچھا جی پی اے لیکن آپ کے پاس اسکلس نہیں ہے, اٹس ناٹ گونا میٹر. آپ کا اگر جی پی اے تھوڑا سا کم ہے بٹ یو ہیو اے ویری ہائی اسکلس, you have a lot of chances to ace those interviews. ڈگری اگر آپ کی ڈفرینٹ ڈومین میں, جیسے فار ایگزامپل اگر آپ مجھے دیکھیں تو میری الیکٹریکل کے اندر ڈگری تھی بیک ان 2012. ٹھیک ہے, اس میں نے امبیڈڈ سسٹم روبوٹکس پہ کافی زیادہ کام کیا, بٹ آئی مووڈ آن. اس کے بعد میں نے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اینڈ مشین لرننگ کے اوپر سیلف لرنڈ, رائٹ. آئی ایم دی مینٹور آن کورسیرا ایز ویل. آئی ایم دی مینٹور آف 2 courses آن کورسیرا, بٹ دیٹ از آل سیلف تھاٹ. اس کا ڈگری سے کوئی تعلق نہیں ہے. الیکٹریکل میں یوزلی مشین لرننگ AI کا کانسیپٹ نہیں ہوتا, جنرلی اگر ہو بھی تو کچھ ورک شاپس اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. سو آئی موو فارورڈ. اس کے بعد اسپیشلی جب ہم اسٹارٹ اپس اور اس طرح کی دنیا میں آئے تو اگین آئی ہیڈ ٹو گو ود دا سافٹ ویئر اسٹف. اور میری چونکہ سافٹ ویئر کے اندر ڈگری نہیں تھی, بٹ آئی نیو کہ مجھے کرنا کیا ہے. سو آئی انویسٹیڈ اے لاٹ آف ٹائم ان مائی سیلف ٹو لرن دوز اسکلس. جیسے ویب ڈیولپمنٹ ہے, فرنٹ اینڈ, بیک اینڈ, کلاؤڈ, رائٹ. اس کے بعد موبائل ایپ ڈیولپمنٹ پہ بھی میں نے کام کیا ہوا ہے. سو یہ آپ کو ڈگریز نہیں آپ کو چیزیں سکھاتی ہیں, آپ کو یونیورسٹیز نہیں سکھاتی ہیں, یہ آپ کو خود سیکھنی ہوتی ہیں. کہ جب آپ یونیورسٹی سے گریجویٹ ہوتے ہیں کسی بھی ڈومین میں ہو, تو اگر آپ بچوں کی ہینڈ بک اٹھا کے دیکھیں جس میں سارے بچوں کی پروفائلز ہوتی ہیں, یو ول اف یو جسٹ کیپ آن اسکرولنگ دا پیجز, آپ یہ دیکھیں گے ساری ایک جیسی ہیں. اس میں سے آپ کو کچھ لوگ ایکسٹرا ملیں گے جنہوں نے
ड्यूरिंग देयर एजुकेशन, ड्यूरिंग देयर स्टडीज, कुछ लोगों ने हो सकता है फ्री लांसिंग पे काम किया, दे हैव मोर एक्सपीरियंस एन अदर पीपल एंड नाउ दे हैव मोर चांसेस ऑफ गेटिंग जॉब बिकॉज दे हैव एक्सपीरियंस. वो अक्सर होते हैं ना कि हमें जॉब तो मिलती नहीं तो एक्सपीरियंस कहाँ से आएगा. दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट जो मैं अभी बात की है. यूट्यूब है, यूडेमी है, कोर्सेरा है, दीज आर ऑल द प्लेसेस वेयर यू कैन गेट एक्सपीरियंस. आप अगर लेट्स से आप फील्ड चेंज करना चाह रहे हैं, आपको ग्रेजुएशन के बाद एहसास हुआ कि गलती होगी, और यूजुअली जो बच्चे जिन लोगों को करियर काउंसलिंग का नहीं पता होता, पेरेंट्स को भी नहीं पता होता, तो वो आपको ज़बरदस्ती किसी फील्ड में लगा देते हैं. अब जब आप उस फील्ड में चले जाते हैं, आपको नहीं पता होता, आप ग्रेजुएट हो जाते हैं, जब आप जॉब मार्केट में जाते हैं आपको पता चलता है कि अच्छा ये जॉब मार्केट की रिक्वायरमेंट ही डिफरेंट थी. इफ़ यू आर पैशनेट इनफ, आपने सोचा कि अच्छा नहीं मैंने यहाँ पे रुकना नहीं है, मैं कुछ कोर्सेज करता हूँ जिसकी जॉब मार्केट है, मैं उस पर काम करता हूँ. यू डेवलप दो स्किल्स. आप साइड प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं. साइड प्रोजेक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट दीज डेज. ये बिल्कुल उसी तरह है कि अगर आप 10 लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं और उसमें से आपने एक बंदा सेलेक्ट करना है, तो किसको आप सेलेक्ट करेंगे? द पर्सन हु इज़ स्टैंडिंग आउट फ्रॉम द क्राउड, राइट? सो जो बंदा स्टैंड आउट करता है, ही और शी ऑलवेज हैज़ दोज एक्स्ट्रा थिंग्स इन देमसेल्व्स. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. चाहे आप अपनी डिग्री चेंज आपने की है, यू नीड टू हैव द स्किल्स. और स्किल्स के लिए इंटरनेट भरा पड़ा है. यू नीड टू लर्न दो स्किल्स. आई एग्री विद यू. यहाँ पे ना करियर काउंसलिंग जो है वो बहुत ही लैकिंग है. सो पीपल रियली गो विद द टिपिकल थिंग, इंजीनियरिंग कर लो, डॉक्टर बन जाओ, ये कर लो. इवन विद मार्केटिंग, इट्स जस्ट लाइक मार्केटिंग किया है एंड दैट्स इट. दे डोंट अंडरस्टैंड कि इवन विद इन द डोमेन देयर आर लॉट्स ऑफ डिफरेंट थिंग्स दैट यू कैन एक्सप्लोर. तो हाउ डू यू थिंक व्हाट शुड पीपल डू टू गेट दैट एक्सपोजर बिफोर दे गो इनटू द वर्क फोर्स? लाइक आपके लिहाज से हाउ शुड दे गो अबाउट फिगरिंग दैट आउट? देखिए, ये बेसिकली अगर हम इस करियर काउंसलिंग की बात करें तो आई फील कि ये बेसिकली हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑल द प्रोफेशनल्स, जितने लोग मार्केट में बैठे हैं, कि वो उनको गाइड करें. क्योंकि ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, वो अपने पेरेंट्स पे डिपेंड करते हैं एंड पेरेंट्स को नहीं ये बातें पता होती. जैसे मैं कुछ दिन पहले एक घर में हम लोगों के कुछ गेस्ट आए हुए थे एंड दे वर सेइंग कि हमने अपने बच्चे को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डाल दिया बिकॉज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का बहुत स्कोप है. एंड आई आस्क्ड देम कि आपको क्या लगता है कि बच्चा क्या कर रहा होगा बेसिकली जब वो ग्रेजुएट करेगा, विच काइंड ऑफ जॉब्स ही और शी विल बी डूइंग. एंड दे हैड नो आंसर्स. दे वर लाइक कि इलेक्ट्रिकल जो है फॉर टॉप मोस्ट डिग्री एंड यू हैव टू डू इट एंड देयर आर लॉट ऑफ चांसेस. सो मुझे उनको समझाना पड़ा कि इफ़ योर चाइल्ड थिंग्स के नहीं उसको सॉफ्टवेयर में जाना चाहिए, इफ़ ही हैज़ और शी हैज़ पैशन इन दैट फील्ड, आप उसको उसमें भेजें क्योंकि देयर इज़ अ लॉट ऑफ चांसेस. तो पेरेंट्स को भी चीज़ें नहीं पता और दैट इज़ अ प्रॉब्लम. अगर पेरेंट्स को नहीं पता और वो गलत आके गाइड करेंगे तो दैट विल बी अ प्रॉब्लम. सो नंबर 1, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि स्कूल कॉलेजेस से करियर काउंसलिंग स्टार्ट होनी चाहिए, नॉट जस्ट व्हेन यू आर गोइंग टू द यूनिवर्सिटी. आप प्री इंजीनियरिंग लेते हैं, प्री मेडिकल लेते हैं, और उसके अलावा लोगों को दुनिया का पता ही नहीं है. दुनिया इंजीनियरिंग से और मेडिकल से बहुत आगे जा चुकी है. आर्ट्स को हम लोग बात ही नहीं करते, हालांकि आर्ट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. और बहुत सारी फील्ड्स हैं. मार्केटिंग एक सेपरेट डोमेन है, लेकिन बट स्टिल जब आप ग्रेजुएट करते हैं तो मार्केटिंग के लिए आपको कोई डिग्री ज़रूरी नहीं है. इट्स योर स्किल्स. इफ़ यू कैन सेल थिंग्स, इफ़ यू आर गुड एट कम्युनिकेशन, आप आर्ट्स अच्छी बनाते हैं तो यू कैन देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ फर्दर. सो करियर काउंसलिंग इज़ समथिंग आई रियली थिंक कि सबको एजुकेशन के शुरू के पोर्शन में डालना चाहिए. उसमें पेरेंट्स को भी गाइड करना चाहिए. आप इंडस्ट्री के लोगों को बुलाएं, आप उनसे पूछें कि जॉब मार्केट क्या है, वो आपको ज़्यादा बेहतर गाइड कर सकते हैं. अगर मैं अपना रोल प्ले करता हूँ तो आई डू माई रोल. मेरी कोशिश ये होती है कि मैं जितने लोगों को रीच आउट करूँ लिंक्डइन पर स्पेशली, आई रियली ट्राई टू हेल्प देम एंड दिस इज़ वन ऑफ माई गोल इन माई लाइफ के मेरे से अगर बाकी लोगों को अगर हेल्प मिल सकती है, ऑफ कोर्स आई वोंट बी एबल टू रीच एवरीवन, बट आई कैन प्ले माई पार्ट. आई कैन बी दैट डॉट who can spread the light. So that is one of my goals and I really spend a lot of time in doing so. And I really think universities should step up. They should try to contact these professionals and tell them कि यार आप लोग आओ हमारी यूनिवर्सिटी में सेमिनार्स दो. एंड जो लोग आ रहे हैं they should be honest about it. अब कभी कभार क्या होता है, कज़न्स होते हैं आपके, आप उनसे बातें कर रहे होते हैं एंड समटाइम्स यू फ्रस्ट्रेटेड और आप ना सिर्फ नेगेटिव बता रहे होते हैं. तो ये छोटे जो कज़न्स होते हैं दे गो लाइक, या बहन भाई या जो भी है, दे गो लाइक यार ये नहीं करूँगा क्योंकि वो बंदा हमेशा कंप्लेन करता था. या फिर दे हैव अ टेंडेंसी ऑफ झूठी तारीफ़ें बहुत अपने फैमिली को दिखाने के लिए, आई एम डूइंग वेल. सो आई फील लाइक बी ऑनेस्ट एंड यू शुड
university should also ask people to come and give a seminar کہ دیکھیں if you're going to this field likely یہ ہے کہ یہ ایسی جاب ہوگی, this is what your typical day is going to look like, are you up for it? I think یہ ایکسپوجر بہت ضروری ہے before somebody actually goes into your workspace, workforce. اور ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ, ہر یونیورسٹی میں جو لیڈرشپ بیٹھی ہے they are very important part. ہم یوزلی ان پہ بات نہیں کرتے, ہم لوگ وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ کون کدھر کیا کر رہے ہیں, لیکن میرا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ لیڈرشپ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. اگر لیڈرشپ کا ویژن نہیں ہے نا, اور لیڈرشپ کا اگر ویژن صرف یہ ہے کہ ایک اسکول کی طرح ایک یونیورسٹی کی طرح بچے آئیں بس گریجویٹ ہو کے جائیں, دے گیٹ دا ڈگریز, دے گو ٹو دا جاب مارکیٹ, دیٹ از آلسو اے پرابلم. کیونکہ مجھے جو ایک پرابلم نظر آتی ہے, ہم لوگ بہت ساری یہ کرتے ہیں کہ یہ والی یونیورسٹی یہاں پہ آ گئی, اس رینک پہ آ گئی, ہمارا رینک یہ ہے فلاں, لیکن if there is no vision, for example میں نے ایک دفعہ ایک LinkedIn پہ کوشچن پوسٹ کیا کہ ہم بہت ساری ڈگریز ایسی آفر کرتے ہیں جس کا بالکل کوئی جاب مارکیٹ ہے ہی نہیں, اینڈ وی آر جسٹ آفرنگ دوز کہ اگر کچھ بچے ایسے ہیں جن کا کہیں ایڈمیشن نہیں ہوا تو چلو سب سے لو رینک پہ اس میں چلے جائیں, اینڈ دوز ڈگریز ہیو نو ویژن, ان پہ کوئی جاب مارکیٹ, تو وائی ڈو وی آفر دوز؟ اینڈ آئی سا سم آف دا کمنٹس فرام دا پروفیسر کہ صرف جاب مارکیٹ امپورٹنٹ نہیں ہوتی, ایجوکیشن امپورٹنٹ ہوتی ہے. ایجوکیشن از امپورٹنٹ, بٹ if you are doing something useless in your life, if that has nothing to do with your goals, آپ کی زندگی کا ایک بہت بڑا چنک ضائع ہو جائے گا. جسٹ امیجن کہ 4 سال آپ کی زندگی کے, موسٹلی 4 years کی ڈگری ہوتی ہے, سو آئی ایم جسٹ assuming that کہ 4 years آپ کے لائف کے ضائع ہوتے ہیں, and 4 years are way too much جس کو آپ ایکسپیریمنٹ کر سکیں. سو میری ایڈوائز یہی ہے کہ لیڈرشپ بڑی ضروری ہے, اور آف کورس یہ ایسی چیز ہے جس کا ہمارے پاس کوئی کنٹرول نہیں ہے, لیکن لیڈرشپ آئی بلیو پلیز اے ویری امپورٹنٹ رول. کچھ یونیورسٹیز ہیں جن کی لیڈرشپ کو میں جانتا ہوں, اینڈ دے آر انوائٹنگ ڈفرنٹ انڈسٹری پیپل ٹو دیئر کیمپس, اور انہوں نے اپنے ان کے کچھ کورسز ہوتے ہیں جیسے انٹرپرینورشپ کا کورس ہے, اس میں دے ہیو میڈ اٹ کمپلسری کہ ہر بچے نے ایک CEO کو انوائٹ کرنا ہے. سو ناؤ اٹ فیلز لائک کہ اچھا صرف انوائٹ ہی کرنا ہے, بٹ یو جسٹ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دا پروسیس کہ اس بچے نے اس CEO سے کس طرح اپروچ کرنا ہے, کس طرح انوائٹ کرنا ہے, ای میلس کس طرح لکھنی ہے. اٹس اے کمپلیٹ لرننگ پروسیس. ہو سکتا ہے وہ جس طرح کمیونیکیٹ کرے وہ اس کو لفٹ ہی نہ کریں. سو دیز آر ویری امپورٹنٹ. آئی ہوپ کہ وہ یہ چیزیں سکھاتے بھی ہوں گے, بٹ آئی ریئلی لائک دس آئیڈیا کہ آپ اپنے سیمسٹر میں ایک ایسا کورس سیکھیں جس میں سارے لوگ ایک CEO کو بلا کے ان کا ایک سیشن کروائیں. Anyone from it shouldn't have to be a CEO. It can be anyone who has lots of experience, right? لیکن CEOs کا یہ ہوتا ہے کہ ان کی لائف ہوتی ہے, they انہوں نے بے تحاشا مسٹیکس کی ہوتی ہیں. ہم لوگ مسٹیکس کو یونیورسٹی یا ایجوکیشن کے اندر ایک غلط چیز مانتے ہیں. آپ ایگزام میں مسٹیک کریں گے تو کیا ہوگا, رائٹ؟ لیکن جو آپ ایک انٹرپرینورشپ یا ایک انٹرپرینور کی جو لائف ہوتی ہے, اٹس آل اباؤٹ مسٹیکس. آپ ان مسٹیکس سے سیکھتے ہیں, دیٹ از دیٹ ایکسپیرینس جو بیسیکلی آپ کو سکسیس کی طرف لے کے جاتا. اچھا, آئی کمپلیٹلی اگری. اور آپ بتائیں کہ آپ نے بھی کہا کہ 4 سال بندہ اپنی یونیورسٹی میں لگاتا ہے, سو آئی ریئلی تھنک کہ ہمارے کلچر میں بہت سیٹ ٹائم لائنز ہیں کہ 4 سال میں ہی آپ کو ڈگری ختم کرنی ہے. سو آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ آپ باہر کے ممالک میں دیکھیں, ایسا ہوتا ہے لوگ اکثر 2 سال انویسٹ کر کے دے ریئلائز کہ یار یہاں پہ ایز بیکاز یونیورسٹی از ویئر یو آر لرننگ, رائٹ, یو آر لرننگ کہ یہ جو اسکل آپ لرن کر رہے ہیں, یہ جو آپ فیلڈ میں جا رہے ہیں, یہ آپ کو اچھی لگ بھی رہی ہے نہیں. کتنی دفعہ ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ دے گو ان اینڈ دے گو یار یہ سمجھ نہیں آ رہی, دے آر چینجنگ دیئر میجر, اینڈ آئی ریئلی تھنک دیٹ شوڈ بی اوکے. دیکھ ہمارے اس میں اتنا ہوتا ہے کہ نہیں تو 5 سال سے یونیورسٹی میں ابھی تک بیچلرس ختم نہیں ہوا ہے, تو یہ جو ٹیبو جو آ جاتا ہے نا, سیٹ ٹائم لائنس, آئی ریئلی تھنک دیٹ دے شوڈ ٹرائی ٹو فنش دس اپ. ظاہر ہے ہر چیز میں سوسائٹی کا پریشر ہوتا ہے, اٹس ناٹ جسٹ ان ایجوکیشن, اٹس ان ایوری تھنگ. اٹس اے میجر پارٹ آف یور ویری امپورٹنٹ ڈیسیژنز ان یور لائف, اور لوگ آپ کو انفلوئنس کرتے ہیں. دیٹ از ون آف دا اسکلس جو ہمیں سیکھنی ہوتی ہے. ہمیں اس چیز سے بچنا ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. سو ہر بندے کی اپنی لائف ہوتی ہے, ہر بندے کا برین از ڈفرینٹ, اٹس وائرڈ ڈفرینٹلی, اور جو چیز ایک بندہ کر سکتا ہے وہی سیم کام ضروری نہیں ہے وہ اسی طرح ایفیشینٹلی کر سکے. سو دیٹ از انفارچونیٹ, بٹ میرا یہ خیال ہے کہ اس میں ظاہر ہے ہمیں تھوڑا سا خود بھی ڈیسیجن لینے ضروری ہے کہ اگر ہم وہ 5th ایئر لگا رہے ہیں تو کیوں لگا رہے ہیں. اگر ہم if it was a failure that is totally fine, بٹ اس کے امپیکٹ ضرور ہوتے ہیں. اگر ہماری سوسائٹی میں دیکھیں, لیٹس سے فار ایگزامپل اگر آپ کسی کورس کے اندر F گریڈ آیا ہوا ہے اور اسی کورس میں آپ آگے اپلائی کر رہے ہیں, تو اگر جس کمپنی میں آپ اپلائی کریں اگر وہ آپ کی ٹرانسکرپٹ دیکھتے ہیں تو اس میں F آئے گا, تو اس کا یعنی ہم وہ کہتے ہیں نا کہ ضروری نہیں ہے کہ فرسٹ امپریشن از آلویز دا لاسٹ امپریشن, از یوزلی ناٹ. تو وہ چیز ایک افیکٹ ضرور آتی ہے. کیونکہ دیکھیں اگر لیٹس سے فار ایگزامپل 100 کینڈیڈیٹس ہیں جنہوں نے اپلائی کیا ہوا ہے,
سو کس طرح اس میں سے ہم ایک سلیکٹ کریں گے. سو پھر وہ ساری چیزیں میٹر کرنا شروع ہو جاتی ہیں. تو کوشش جو پرابلم ہے جس کی طرف میں لے کے جانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ آپ کو بس ڈیسیجن میکنگ بڑی امپورٹنٹ ہے لائف میں. یو نیڈ ٹو ہیو پیپل ان یور لائف جو آپ کو پراپر گائڈ کر سکیں. اف یو ہیو یور کزنس جو اس انڈسٹری میں ہیں ان سے پوچھیں بجائے کہ آپ اپنے پیرنٹس کے ساتھ کریں اور ایکسپیریمنٹ کریں. بالکل. اور آپ نے نا 2-3 دفعہ لنکڈ ان کا مینشن کیا ہے. اکارڈنگ ٹو یو ہاؤ امپورٹنٹ از لنکڈ ان in the job market? دیکھیں آج کل سارا زمانہ ڈیجیٹل ہے. ایوری تھنگ از ڈیجیٹل, سو وائی ناٹ یور ریزیومے شوڈ بی ڈیجیٹل ایز ویل, رائٹ؟ سو ریزیومے کیا چیز ہے؟ ریزیومے بیسیکلی آپ اپنے آپ کو مارکیٹ کرتے ہو, رائٹ؟ جب آپ کسی کمپنی میں اپلائی کرتے ہو تو دا فرسٹ تھنگ دے آسک از فار یور ریزیومے, رائٹ؟ اب ریزیومے ایک بندے کے سامنے ہے جو آپ کو شارٹ لسٹ کرے گا, تو اب آپ ایکچوئل میں اس کے سامنے نہیں ہیں, بٹ یو ہیو ٹو سم تھنگ آن دا پیپر جو آپ کو ایک انٹرویو ٹیبل کی طرف لے کے جائے. سو دس از بیسیکلی سیلف برانڈنگ, کہ آپ کا کام جو ہے نا وہ نظر آئے وداؤٹ ہیونگ یو ان فرنٹ آف می, رائٹ؟ سو دیٹ از دا فرسٹ پروسیس آف ایوری شارٹ لسٹنگ, ٹھیک ہے؟ سو لنکڈ ان کیا کرتا ہے؟ لنکڈ ان پہ آپ اپنا سیلف برانڈ بناتے ہو. میں آپ کو جانتا نہیں ہوں, لیکن اگر میں آپ کی لنکڈ ان کی پروفائل دیکھوں اور میں آپ کو اس میں آپ کی اسٹوری چاہوں کہ آپ کی کیا اسٹوری ہے, وہ اگر وہاں پہ لکھی ہے تو مجھے پتہ چلے گا وائی آر یو ان دا فیلڈ, آپ کے کیا پیشنز ہیں, یو نو دیز آر ناٹ دا امپریشنز دیٹ آئی ایم ٹیکنگ فرام دیٹ. اس کے بعد آپ کا ایکسپیرینس کیا ہے, آپ نے کیا چیزیں پہ کام کیا ہوا ہے, آپ کی کیا اسٹوری ہے, آپ کیوں ان چیزوں پہ کام کر رہے ہو, آپ میری کس طرح ہیلپ کر سکتے ہو, آپ میری آرگنائزیشن کی کس طرح ہیلپ کر سکتے ہو. سو اگر آپ بیسیکلی وہاں پہ اسٹینڈ آؤٹ کر جاتے ہو تو بیسیکلی یو ہیو اے لاٹ مور چانسز آن گیٹنگ دا جاب, اینڈ 95% لوگ یہ نہیں کرتے, ٹھیک ہے؟ اب ہوتا یہ کہ اگر لیٹ سے میں نے کسی کی کمیونیکیشن اسکلز دیکھنے تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ اچھا وہ کس قسم کی پوسٹ جو ہے وہ شیئر کرے. اف ہی از اے لیٹ سے فار ایگزامپل اے فرنٹ اینڈ پرسن, کیا وہ فرنٹ اینڈ کی کچھ چیزیں شیئر کریں, مجھے اس کے نالج کا وہاں سے ہی پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے. سو اگر آپ پروفیشنلس کو دیکھیں تو دے آر پوسٹنگ اے لاٹ آف کنٹینٹ آن لنکڈ ان. آپ اسٹوڈنٹ ہوں, اگر آپ اسٹوڈنٹ لائف سے ہی اپنی لنکڈ ان کی پروفائل بنانا شروع کر دیتے ہو تو 1 سال کے بعد 2 سال کے بعد آپ کو امپیکٹ پھر نظر آئے گا. پہلے دن آپ کو امپیکٹ نظر نہیں آئے گا, آپ جتنا کام کریں گے وہ آپ کو فائدہ مند دے گا. فار پروفیشنلس اگر آپ اچھا کام کریں تو آپ ریکروٹرس کی نظر میں آ جاتے ہیں, آپ دوسرے کمپنیز کی نظر میں آنا شروع ہو جاتے ہیں, اور دے ٹرائی ٹو گیو گڈ آفرس. یہ آپ کو بڑا فائدہ ہے. اف یو آر جاب لیس اور آپ کی لنکڈ ان کی پروفائل خالی اینڈ یو آر آسکنگ فار جاب, تو ایک ہارش ٹروتھ سارے اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ دے آر ملینز آف پیپل لوکنگ فار جاب, رائٹ؟ ایسا نہیں ہے کہ ایک بندے نے پوسٹ کیا کہ مجھے جاب چاہیے ایوری ون ول ٹرائی ٹو ہیلپ. جابس ہمیشہ لمیٹیڈ ہوتی ہیں. کمپنیز ہیں جو بیسیکلی اس طرح کے کچھ پروگرامس, گریجویٹ پروگرامس ہیں یا انٹرنشپ پروگرامس ہیں, وہ آفر کرتے ہیں. یو شوڈ آلویز ٹرائی ٹو لینڈ دوز. لیکن اٹس ویری انفارچونیٹ کہ جتنی پاپولیشن ہے اتنی جابس نہیں ہیں, اور جابس جو ہیں وہ بہت کمپیٹیٹیو ہیں. کمپنیز آر لوکنگ فار پیپل who can solve their problem. Companies are not looking for people to get their problems, sorted out. اگر آپ کی جاب نہیں ہے تو کمپنیز بیسیکلی آپ کو جاب دینے کے لیے نہیں بیٹھی, انہوں نے اپنے کام کروانا ہے. اٹس اے ویری ہارش ریالٹی. لیکن دیز آر دا تھنگز دیٹ یو نیڈ ٹو نو کہ کمپنیز انہوں نے اپنے پروجیکٹس کرنے ہیں, انہوں نے اپنی پرابلم سالو کرنی ہے, دے آر لوکنگ فار پرابلم سالورس. سو اف یو کین پروو یو آر اے پرابلم سالور ریدر دین اے پرابلم کریٹر, سو you have a lot more chances. دیکھیے my problem but like the problem with self branding comes with authenticity. Yes. Like کافی لوگ اتنے فوکس ہو جاتے ہیں self branding پہ کہ they lie or they really embellish the truth. So how would you say, what should they keep in mind keeping that balance? کیونکہ دیکھیں authenticity it's a common fact کہ جب آپ سیلف برانڈنگ کر رہے ہوتے ہیں آپ کے ریزیومے میں کہیں نہ کہیں تو چیزیں ٹویکڈ ہوتی ہیں. اٹس ناٹ آلویز 100% stark reality, right? So but that fine line of embellishment but also keeping it authentic, how do you think they should stay on that? Right. دیکھیں جھوٹ نہ بہت زیادہ دیر چھپتا نہیں ہے. سو اف یو آر کنٹینیوسلی لائنگ, ایون فار ایگزامپل لنکڈ ان کی میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. آئی سا پوسٹ اور آئی نیو ویئر اٹ واز کاپیڈ فرام, اور اس بندے نے اپنا نام لکھ کے نیچے پروموٹ کیا ہوا تھا. سو ہوا یہ کہ آئی امیڈیٹلی انفالوڈ دیٹ پرسن کیونکہ مجھے پتا تھا ہی از لائنگ, اور جس بندے کی اتھینٹک پوسٹ تھی وہ بھی میرے ساتھ ایڈ تھا. اینڈ تھوڑے دن کے بعد اس بندے نے اسی کی اسنیپ شاٹ لے کے اپنے اس میں ڈالی تھی کہ وائی پیپل آر ڈوئنگ دس. سو جھوٹ بہت دیر چھپتا نہیں ہے. اگر آپ کا کانٹینٹ اتھینٹک نہیں ہے اس کا مطلب ہے آپ بھی اتھینٹک نہیں ہو. آپ اگر دوسروں کا کام لے کے آپ اپنے نام سے اس کو پبلش کر رہے ہو, بہت جلدی پکڑا جاتا ہے. پھر بہت سارے لوگ ریزیومز میں جھوٹ بولتے ہیں. ریزیومز پہ جھوٹ اگر آپ
آپ بولتے ہیں اور لیٹ سے یو آر شارٹ لسٹڈ اور آپ انٹرویو کے ٹیبل پہ جاتے ہیں, انٹرویو کے ٹیبل میں آگے ایک روبوٹ نہیں بیٹھا ہوگا, وہاں پہ ایک پروفیشنل, ایک انڈسٹریل پرسن جس کا لاٹس آف ہینڈز آن ایکسپیرینس ہوگا, وہ سب آپ سے کویشچن پوچھے گا آپ کی ریزیومے دیکھ کے, تو آپ کہیں گے نہیں میں نے اس پہ تھوڑا سا کام کیا ہوا, تو یو نو اٹ وونٹ میک اے ڈفرنس. اگر لیٹ سے میں نے اس چیز کے لیے کسی اسپیشلسٹ کو رکھنا ہے, آپ انٹرویو کے ٹیبل تو آ جائیں گے لیکن آپ کوالیفائی نہیں کر سکیں. تو وہ جو کہتے ہیں نا فیک اٹ ٹل میک اٹ, وہ ہر چیز میں نہیں اپلائی کرنا ہوتا, اٹس اے ڈفرنٹ اسٹوری. بٹ اپنے آپ کو اتھینٹک رکھیں. ٹرسٹ از ویری امپورٹنٹ. دس از اے پارٹ آف یور سیلف برانڈ. اگر آپ کا سیلف برانڈ آپ کو جھوٹا کہتا ہے, آپ ہمیشہ جھوٹے رہیں گے, اور ایک دفعہ آپ کا جھوٹ پکڑا جائے نا تو آپ کا امپریشن, آپ کو بڑا ٹائم لگتا ہے اس کو ریکور کرنے میں. سو یا آپ کے خیال سے what are the top 3 things that people should focus on when building their LinkedIn profile? دیکھیں, سب سے امپورٹنٹ چیز تو آپ کی لنکڈ ان کی پروفائل ہے. جو میں نے زیادہ تر دیکھا, لوگ اپنی لنکڈ ان پروفائل پہ صرف اکاؤنٹ بناتے ہیں, نہ انہوں نے فوٹو ڈالا ہوتا ہے, اگر فوٹو ڈالا ہوتا ہے تو ماسک لگائے ہوتے ہیں, شادیوں کی تصویریں ڈالی ہوتی ہیں. نو, ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز اٹ میٹرز, رائٹ. آپ کی ڈی پی پروفیشنل ہونی چاہیے, جس کو ہم ایوٹار یا ڈسپلے پروفائل پکچر بھی بولتے ہیں. اٹ ہیز ٹو بی ریئلی پروفیشنل, ٹھیک ہے. اس میں آپ کا فیس اٹ شوڈ بی ریئلی کلیئر. ہاؤ کین یو ہیلپ ادرس, آپ کی ہیڈ لائنس میں اٹ شوڈ ٹیل, بیکاز اگر ہم لنکڈ ان کی اسپیسیفک بات کریں تو جب آپ کہیں پہ کامنٹ کرتے ہیں تو اٹس یور فوٹو, اٹس یور نیم اینڈ وٹ یو کین ڈو فار ادرس, اٹس کالڈ دی ہیڈ لائن, رائٹ. تو آپ کی ہیڈ لائن پہ پراپر لکھا ہونا چاہیے کہ وٹ ہاؤ کین یو ہیلپ ادرس. اس کے بعد آپ کی اباؤٹ می ہوتا ہے. اگر میں نے آپ کو جاننا ہے تو آپ نے بیسیکلی, میں سب سے پہلے آپ کا اباؤٹ می پڑھوں گا, اور اباؤٹ می ہیز ٹو بی یور اسٹوری. اگر میں اس کو ریڈ کروں تو اس طرح نہ ہو کہ آئی ڈو دس, آئی ڈو دیٹ. اٹ شوڈ بی اے اسٹوری کہ آپ کس طرح اس فیلڈ میں آئے, کیا پیشنس تھے, وٹ ٹوک یو ہیئر, اور اس کے بعد اب آپ کیسے میری ہیلپ کر سکتے ہو ان ڈیٹیلس, ٹھیک ہے. اف یو آر اے فرنٹ اینڈ پرسن تو آپ کو, یعنی اگر آپ فرنٹ اینڈ ڈیولپمنٹ میں کام کر رہے ہیں یا بیک اینڈ میں کر رہے ہیں یا ایس سی او میں کام کر رہے ہیں, کسی میں بھی, تو آپ کی وہ اسٹوری اٹ ہیز ٹو بی الائن with something that you can help with. اور اس کے بعد آپ کا ایکسپیرینس والا پارٹ آتا ہے. ایکسپیرینس کے اندر اگر آپ نے پراپر کی ورڈز یوز کر کے, now that is again a completely different topic, لیکن اس کو بھی لکھنے کا ایک طریقہ ہے. آپ پاور ورڈز یوز کرتے ہیں, آپ کی ورڈز یوز کرتے ہیں, بیکاز LinkedIn is like گوگل فار ریزیومز, ٹھیک ہے. ریکروٹرز آپ کو اس طرح اسکین کرتے ہیں کہ فار ایگزامپل اف دے آر لوکنگ فار لیٹس سے ریئیکٹ ڈیولپرز, دے ول سرچ ریئیکٹ ڈیولپر ان LinkedIn. اور اگر آپ نے وہ کی ورڈز پراپر یوز کیے ہوئے ہیں تو ریکروٹرز آپ کو LinkedIn پہ ڈھونڈ سکیں گے. اگر آپ نے کچھ بھی نہیں لکھا, آپ نے صرف ایکسپیرینس لکھا ہے کہ میرا 3 years کا ایکسپیرینس اس کمپنی میں, اینڈ یو ہیو مینشن نتھنگ کہ آپ کا کس ڈیٹیل لیول کے اوپر ایکسپیرینس ہے, آپ نے AWS پہ کام کیا, آپ نے AWS EC2 کے اوپر کام کیا, آپ نے کون سی سرورلیس ٹیکنالوجیز, سوری آئی ایم جسٹ گوئنگ انٹو دا ڈیٹیلز آف ٹیکنیکل اسٹف, بٹ جو لوگ ٹیکنیکل ہیں دے کین انڈرسٹینڈ اٹ. ایس سی او میں ہے تو ایس سی او میں آپ نے کون سے ٹولس یوز کیے ہیں, آپ کیا ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں, کہ آپ کی ورڈ ریسرچ پہ کام کرتے ہیں, کیا آپ کانٹینٹ رائٹنگ میں ہیلپ کرتے ہیں, اف یو آر اے گرافک پرسن آپ گرافک کس قسم کی بناتے ہیں, آپ کا پورٹ فولیو بہت امپورٹنٹ ہے. سو اٹ ہیز ٹو بی لسٹڈ دیر. اگر کوئی چیز ویژول آپ نے بنائی ہے تو اس کے لیے پورٹ فولیو ہوتا ہے, اس کے لیے ریزیومے نہیں ہوتی. اور بہت سارے بچے میں نے دیکھیے جو لوگ جیسے فار ایگزامپل وہ کہتے ہیں ہم لوگ فرنٹ اینڈ پہ کام کرتے ہیں, ہم لوگ بیک اینڈ پہ کام کرتے ہیں, ان کی گٹ ہب کی یا گٹ کی پروفائل ہی نہیں ہوتی. جو لوگ UI UX پہ اپنا ایکسپیرینس بنانا چاہتے ہیں, ان سے جب ہم کہتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی پورٹ فولیو ہے تو ان کے پاس پورٹ فولیو ہی نہیں ہوتا. سو اٹس ویری ہارڈ. آپ ہو سکتا ہے بہت اسکلز ہوں, یو آر این ایکسیپشنل پرسن, لیکن جب آپ کسی کو کچھ دکھاتے ہی نہیں ہے نا, وہ کہتے ہیں نا جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے. سو اگر آپ کے پاس وہ نہیں ہوگا, اگین دس از اے پارٹ آف یور سیلف برانڈنگ. اور لاسٹ جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ اچھی پوسٹ کریں. ٹرائی ٹو کریٹ کانٹینٹ. اگر آپ فار ایگزامپل ایس سی او میں ہیں تو ایس سی او کی اگر آپ کچھ چیزیں پڑھتے ہیں تو آپ اپنا اس کے اوپر اوپینین شیئر کریں, اینڈ کیپ آن ڈوئنگ دیٹ, بیکاز دیٹ از وٹ ٹیلز یو اباؤٹ یور اتھینٹسٹی. اف یو ہیو دیٹ نالج اباؤٹ دیٹ اسٹف. اگر لیٹس سے فار ایگزامپل میں کام میرا جو ہے بیک اینڈ کا ہے, اور میرا بیک اینڈ کا 5 سال کا ایکسپیرینس ہے اور لکھ میں اور چیزوں پہ رہا ہوں, تو وہ آپ کی نا ایکسپرٹیز کو ڈیفائن نہیں کرتا, وہ میچ بھی نہیں کر رہا آپ کی, وہ میچ بھی نہیں کرتا. آپ اور ایک اور جو امپورٹنٹ چیز ہے, پلیز سب کو میری ایڈوائس ہے, وہ یہ ہے کہ اگر کوئی اور کسی کے کانٹینٹ پہ آپ پوسٹ کریں تو اسٹاپ رائٹنگ انٹرسٹیڈ, رائٹ انٹرسٹنگ, تھینک یو فار شیئرنگ, اس طرح کی چیزیں نہ لکھیں. اس سے بہتر ہے کہ آپ لکھیں ہی نہ اس پہ, کیونکہ وہ یہ بتاتا ہے کہ آپ وہی لوگوں میں سے ہیں جو 99% دنیا کر رہی ہے. اور اگر آپ نے وہاں پہ اسٹینڈ آؤٹ کرنا ہے تو رائٹ یور اوپینین, لکھیے کہ آپ کا کیا اس بارے میں ہے, اور لکھیے تھوڑا سا اس جو پوسٹ ہے اس کو ٹرائی ٹو میک اٹ کریں, بٹ اپنے ورڈز میں کچھ اور ایڈ کر دیں اس کے اندر. اچھا بتائیں, جو ساری کمپنیز ہیں
ان لوگوں کا کیا انٹرویو پروسیس ہوتا ہے, اینڈ ہاؤ ڈو یو تھنک MRS از اینی ڈفرنٹ دین دا نارمل انٹرویو پروسیسز؟ دیکھیں ڈفرینٹ کمپنیز کا ڈفرینٹ پروسیس ہے. سب سے پہلے شارٹ لسٹنگ کا پروسیس ہوتا ہے. شارٹ لسٹنگ میں آپ کی ریزیومز ہیں وہ آف کورس شارٹ لسٹ ہوتی ہیں, اور اٹس اے ویری ٹیڈیس پروسیس. اسٹوڈنٹس کو لگتا ہے کہ اٹس اے ویری ایزی پروسیس, لیکن اس میں آپ یہ سوچیں کہ اگر آپ کی ایک جاب پوسٹ کمپنی نے ڈالی ہے تو اس پہ بھی ایٹ MRS وی ریسیو تھاؤزنڈز آف ریزیومز, رائٹ. اور اس میں سے پھر جو ریزیومز اسٹینڈ آؤٹ کرتی ہیں ان کو دے کال فار دا انٹرویو. یوزلی کچھ کمپنیز پہلے ایک HR جو ہے وہ انٹرویو کال کرتی ہیں, اٹس اے فون کال, فون پہ کچھ اسیسمنٹ کرتی ہیں. سم کمپنیز آفر این آن لائن ٹیسٹ, دین وہ آن لائن ہوتا ہے, یو ہیو ٹو کلیئر. دین اس کے بعد کچھ کمپنیز اگین اٹس ڈپینڈ کہ کون سی کمپنی انہوں نے ڈفرینٹ راؤنڈس رکھے ہوتے ہیں, لیکن ان جنرل یو ہیو اے ٹیکنیکل اسیسمنٹ راؤنڈ. اس میں آپ کے کوشچن آنسرنگ سیشنز ہو سکتی ہے. پھر کچھ کمپنیز بیسیکلی بورڈ کوشچنز آفر کرتی ہیں. اس میں آپ کمپنیز جاتے ہیں, دے آفر یو نو جس طرح ٹیم کام کرتی ہے وہ آپ اس میں بیٹھ کے بورڈ ہوتا ہے آپ کے ساتھ, دے آفر کہ اچھا ہم یہ پرابلم ہے اس کو بتائیں آپ کیسے سلوشن بنائیں گے. سو بورڈ کوشچنز ہوتے ہیں, ڈیزائن کوشچنز ہوتے ہیں. کچھ کمپنیز بیسیکلی آپ کی لائیو کوڈنگ چیلنجز کرتی ہیں, جس میں فار ایگزامپل اف آئی ایم انٹرویوئنگ سمبڈی آئی ول آسک سم ٹیکنیکل کوشچنز, اور اس کے بعد پھر میں ان کو ایک لائیو چیلنج دے دوں گا جو میرے ساتھ بیٹھ کے میرے سامنے اسکرین شیئر کر کے جو ہے وہ کوڈ جو ہے وہ کرتے ہیں. اس کے بعد کچھ کمپنیز ریئلی ڈپینڈنگ کہ وہ جاب رول کیا ہے, لیکن اس میں ہو سکتا ہے آپ کا لیڈرشپ انٹرویو اف یو آر اپلائنگ فار اے سینئر لیول پوزیشن. لیڈرشپ میں آپ کے اور بہت ساری چیزیں اس میں اسیس کرنے کی کوشش کرتے ہیں, دیٹ اف یو آر اے لیڈر اور ناٹ, آپ چیزیں آپ لوگوں کو مینیج کر سکتے ہیں نہیں, اس کے حساب سے ہوتے ہیں, بٹ دیٹ از فار دی ہائر پوزیشنز. پھر اگر آپ ڈفرینٹ رولس پہ زیادہ ہائپ پہ جا رہے ہیں اس کا ڈفرینٹ ہوتا ہے, لیکن یوزلی سم کمپنیز 4 to 7 دے آفر ڈفرینٹ راؤنڈس, اور اٹس اے ویری لانگ پروسیس, اور آف کورس ٹائرنگ ہوتا ہے, یو ہیو ٹو کیپ آن ڈوئنگ اٹ. اور MRS میں یوزلی وی ہیو جسٹ 3. پہلا راؤنڈ HR کا ہوتا ہے جس میں شارٹ لسٹنگ کے بعد HR آپ کو کال کر کے دے ٹرائی ٹو اسیس دا پرسن دم سیلوز, اور اس کے بعد وی ہیو اے ٹیکنیکل, اور اس کے بعد دا فائنل از دا CXOs راؤنڈ. جو ٹیکنیکل پارٹ ہوتا ہے اس میں ہمارے آپ جو فرسٹ ہوتے ہیں وہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس کنڈکٹ کرتے ہیں. ان کو پوری وہ ہوتی ہے کہ انہوں نے کس طرح کا کویشچن پریپیئر کرنا ہے. کچھ لوگ کہیں پہ لائیو کوڈنگ چیلنجز ہوتی ہیں, ہم لوگ شارٹ اسائنمنٹس بھی دیتے ہیں, اور اس میں شارٹ اسائنمنٹس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اسائنمنٹ دے کے ان کو کہتے ہیں کہ آپ نے اس کو پریزنٹ کرنا ہے. سو تھوڑا سا پریشر کم ہوتا ہے کیونکہ لائیو کوڈنگ کے اندر تھوڑا سا پریشر زیادہ ہوتا ہے, اور اچھے اسٹوڈنٹس ہیں, اچھے کینڈیڈیٹس بھی رہ جاتے ہیں. بٹ اگین کچھ پالیسیز ہوتی ہیں ڈفرینٹ کمپنیز کی, اس کو آپ چینج نہیں کر سکتے. اور اس کے بعد CXOs کا راؤنڈ ہوتا ہے. اگر کوئی کینڈیڈیٹ میرے پاس آتا ہے تو یوزلی ٹیکنیکل راؤنڈز ہوتے ہیں, تو آئی ٹرائی ٹو اسیس دوز پرسن فردر. میں تھوڑا سا اس طرح انٹرویو لیتا ہوں کہ اف دیٹ پرسن از ورکنگ ان دا کمپنی, اور اگر میں اس کو کوئی کام دیتا ہوں تو کس طرح میرے ساتھ ڈسکس کرتا ہے, کس طرح وہ اس چیز کو سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو اٹس فار لائک 1 to 1.5 hour کا انٹرویو سیشن ہوتا ہے. اٹس اے لانگ سیشن, اٹس اے برین ڈرین سیشن آف کورس, بٹ اس سے مجھے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اف اٹ فٹس فار دا رول اور ناٹ. سو اٹس جسٹ 2 rounds. آپ کا بہت زیادہ ٹائم ویسٹ نہیں ہوتا. وی آر ویری کوئک آن دیٹ, یوزلی 1 to 2 weeks میکسیمم. اس کے لیے تو میں بھی پرسنلی اٹیسٹ کر سکتی ہوں, 1-2 ہفتوں میں سب کچھ کلیئر ہو جاتا ہے. ابھی آپ نے کہا کہ ٹیکنیکل راؤنڈس بھی ہوتے ہیں, تو ٹیکنیکل راؤنڈس کے لیے what do you think the interviewee should like keep in mind, things that he should focus on, اور کہاں وہ سب سے زیادہ مسٹیکس کرتے ہیں just for the technical bits? رائٹ. سب سے بڑی جو مسٹیکس جو کینڈیڈیٹس کرتے ہیں, they come unprepared. ان کو لگتا ہے کہ جس بھی وہ اپرچونیٹی پہ جائیں گے دے آر اوور کانفیڈنٹ, اور وہ جاتے ہیں اور جب کوشچننگ ہوتی ہے تو ان کو کچھ ان سے ہوتا نہیں ہے. اور آج کل آن لائن کا بہت زیادہ زمانہ ہے. آن لائن میں جو بہت زیادہ بچے مسٹیک کرتے ہیں وہ یہ کہ وہ پریپیئر نہیں کرتے کہ ان کا اکوپمنٹ ٹھیک ہے. جو ظاہر ہے آج کل آن لائن انٹرویوز کا بھی زمانہ ہے, تو آن لائن انٹرویوز میں بہت سارے بچے جو مسٹیک کرتے ہیں وہ یہ کہ ان کا اکوپمنٹ ریڈی نہیں ہوتا. وہ آدھا ٹائم صرف اسی پہ لگا دیتے ہیں کہ کیمرہ نہیں چل رہا یا مائک نہیں کام کر رہا, اور یہ ساری چیزیں آپ انٹرویو سے پہلے ریڈی کر سکتے ہو. ٹیکنیکل چیزیں ظاہر اٹ ٹیکس ٹائم. آپ کو ڈفرینٹ اسکل سیٹ دیکھنے ہوتے ہیں. جو جاب ڈسکرپشن ہے آپ ایٹ لیسٹ اس کو پڑھ لیں. اگر آپ کو انٹرویو کے لیے کال کیا گیا تو جسٹ پریپیئر دو اسٹف. اگر آپ کو لیٹس سے فار ایگزامپل 70% جو آپ کی JD ہے یا جاب ڈسکرپشن ہے وہ آپ کو آتی ہے, باقی نہیں آتی, بٹ ریڈ اباؤٹ دوز, ٹھیک ہے. 30% جو چیزیں آپ کو نہیں آتی, جب آپ سے پوچھا جائے تو آپ ویری کینڈیڈلی بتائیں کہ مجھے یہ والی چیزیں اس پہ میں نے اس طرح کام نہیں کیا. وہ آپ کو جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. سو دیز آر ویری امپورٹنٹ تھنگس جو بیسیکلی آپ نے کنسیڈر کرنا ہوتا ہے. اور
اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, اگر اٹ ریئلی ڈپینڈس کہ ان پرسن ہے یا نہیں ہے. جیسے فار ایگزامپل کچھ جو انٹرویوز ہوتے ہیں چاہے وہ ان پرسن ہو یا آپ کے آن لائن ہو, جس میں آپ کو ڈیزائن کوسچن دیا جاتے ہیں, آپ کو کوئی کوڈنگ پرابلم دیا جاتا ہے, اس میں کینڈیڈیٹس گیو اپ بہت جلدی کر دیتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل اگر میں نے کوئی ایک نئی چیز دیکھ لی, ایک نیا کوسچن دیکھ لیا, میں نے تھوڑا سا سوچا مجھے نہیں آتا, تو میں نے کہا تھا مجھے نہیں پتا اس کے بارے میں. جسٹ تھنک اباؤٹ اٹ, آسک فار ہنٹس, اسپیشلی جو آپ کے کوڈنگ چیلنجز ہوتے ہیں جس میں آپ کو پرابلمس دی جاتی ہیں کہ رائٹ اے کوڈ فار دس, تو آپ پہلے اس کی ریکوائرمنٹس دیکھیں, آپ پوچھیں کہ کیا یہی آپ چاہ رہے ہو, کیا یہی ان پٹ ہے جو آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہو اور یہی آؤٹ پٹ آئے گی اس کے اگینسٹ. آسک کویسچن, آسک اباؤٹ دی کنسٹرینٹس, کیونکہ ہر ایک پرابلم کی اگر آپ کنسٹرینٹ ڈیفائن نہیں کریں گے تو اٹ کین گو ریئلی میسو, ٹھیک ہے. اور سافٹ ویئر کی دنیا میں یہی چیز ڈیولپر سے ایکسپیکٹ کی جاتی ہے کہ وین ایور دے سی اے پرابلم دے گیدر دی ریکوائرمنٹس. اب آپ یہ کہیں نہیں میں تو کوڈنگ میں بہت اچھا تھا, وہ کویسچن بہت مشکل تھا, سو ضروری نہیں ہے کہ آپ کا جو گول ہو یا جو انٹرویو کر رہا ہے اس کا گول یہ ہو کہ آپ اس پرابلم کو سالو کریں. وہ آپ کا تھنکنگ کا پروسیس دیکھنا چاہ رہا ہوتا ہے کہ اچھا اگر مجھے کوئی چیز نہیں پتا, آف کورس آج کل گوگل کا زمانہ ہے, آپ جو بھی لکھیں گے اس پہ آپ کو اس کا سولوشن مل جائے گا, لیکن ایک تھاٹ پروسیس ہے جو دیٹ از امپورٹنٹ. اور بہت سارے کینڈیڈیٹس وہ نہیں کرتے, ٹھیک ہے, دے گیو اپ ویری ارلی. سو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ دیکھیں, یوٹیوب پہ جائیں, دیکھیں لوگ انٹرویو کس طرح دیتے ہیں. دیر آر لاٹ آف ویڈیوز, گوگل کی بہت اچھی ویڈیوز ہیں, آپ وہ دیکھیں کہ کس طرح انٹرویو ہو رہا ہوتا ہے. اٹس اے پریشر سچویشن, آف کورس, نو ڈاؤٹ, اٹس دا مومنٹ جو آپ کا کریئر آگے ڈیفائن کرے گا. لیکن امپورٹنٹ یہ ہے کہ اگر آپ اس ٹیبل تک آ گئے ہیں تو اس کے لیے پراپر پریپریشن کریں, اور پریپریشن کے لیے بہت ساری گائیڈ لائنز ہیں. سو یا And I agree, like it is a very important situation and it's an important decision, important moment that's happening. Lekin I think what people forget is کہ the interviewer کوئی principal نہیں آپ کا, he's literally just judging your skills. And کبھی کبھار ہوتا ہے you're perfect for, you're a really good candidate, آپ بہت اچھے ہیں, but the interviewer because he's part of the company, he knows کہ آپ will you gel in with the rest of the team. So it's not personal, even if rejection hoti hai, aage aap nahi chalte, it's never personal, it's based, and it's not just you, it could be that it's just not a good fit. So I think that's an important thing that people should remember. جیسے میں اس بات کی آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. وی ہیڈ اے کینڈیڈیٹ جو ٹیکنیکلی ہی واز ویری اسٹرانگ. سو ہم لوگ یوزلی یہاں پہ ہم یہ کرتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ میں تو لنکڈن کی پروفائل ضرور چیک کرتا ہوں, میں سوشل میڈیا کی پروفائل ضرور چیک کرتا ہوں. اور ہوا یہ کہ دیر واز اے کینڈیڈیٹ اور ہی واز ریئلی گڈ ٹیکنیکلی, لیکن جب میں نے اس کی سوشل میڈیا کی پروفائل دیکھی اینڈ آل ہی واز ڈوئنگ از ابیوزنگ پیپل, رائٹ. اگر کہیں پہ ایک ڈفرینس اوپینین آیا تو وہاں پہ کوئی کچھ ابیوز لکھ دیا. اب آپ اس سے آپ کو کیا پتہ چلتا ہے, بہت سارے لوگ یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ یار نہیں آپ صرف اس کے ٹیکنیکل اسکلز دیکھیں چھوڑیں, بٹ اگر آپ ایک کلچر بنا رہے ہیں کمپنی میں, آپ اکیلے کام نہیں کر رہے, آپ کے ساتھ اور بہت سارے لوگ ہوں گے. اگر آپ سوچیں آپ کا کوئی ڈفرینس آف اوپینین آتا ہے, آپ اس کو ابیوز کرنے لگ جاتے ہیں, سو اس کا بہت بڑا افیکٹ ہے. سو وی ریجیکٹڈ دیٹ کینڈیڈیٹ آن بیس. سو آپ اگین لنکڈن از ویری امپورٹنٹ, لنکڈن کے اوپر آپ جو لکھتے ہیں دیٹ ریفلیکٹس یور پرسنالٹی. آپ ابیوز کریں گے, it's gonna go against you. And the better the company, the more like they look at the whole thing. It's not just کہ آپ کا کام ہے, اسکل ہے, how are you personality, which also brings us to the next question. آپ کو کیا خیال ہے سافٹ اسکلس کے لحاظ سے, what are the things that people often make mistakes with or don't put enough importance on? دیکھیں سافٹ اسکلس میں بہت زیادہ چیزیں آتی ہیں. جیسے اگر فار ایگزامپل فریش کینڈیڈیٹس کی اگر ہم بات کریں تو فریش کینڈیڈیٹ سے ہم ایکسپیرینس بہت زیادہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے. ہمیں پتہ ہے کہ اکیڈیمیا از ناٹ پریپیئرنگ اسٹوڈنٹس فار دا جاب مارکیٹ, لیکن ایٹ لیسٹ جو ان کے کچھ اسکلز ہیں, جیسے فار ایگزامپل ہم کیا دیکھتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ اف دیٹ پرسن ہیز دی ایپٹیٹیوڈ اور ناٹ, ہی اور شی از ایگر ٹو لرن نیو اسٹف. ٹھیک ہے, ہم لوگ جب بہت ساری ایگزامپلز ہیں میرے پاس جو میں شیئر کر سکتا ہوں, لیکن اگر آپ کے پاس اسکلز نہیں ہیں, رائٹ, اور آپ ایک فریش گریجویٹ ہیں, وی انڈرسٹینڈ, ٹھیک ہے, لیکن کیا آپ نے لرننگ کو اپنی انہانس کرنے کے لیے کچھ کیا ہے اس کے علاوہ, یا یو آر جسٹ سیئنگ کہ somebody will come and give you an opportunity. اگر آپ کی یہ تھاٹ پروسیس ہے تو دیز آر ناٹ دا ٹائپ آف پیپل دیٹ وی آر لوکنگ فار. ہم لوگوں پہ آفس میں یہاں پہ ایک اسٹوڈنٹ تھے, جب انہوں نے ہمیں اپروچ کیا تھا, مجھے انہوں نے پہلی دفعہ اپروچ کیا, ہی واز لوکنگ فار اے جاب, تو مجھے ان میں اسکل سیٹ زیادہ نظر نہیں آیا اس طرح, کیونکہ انہوں نے جسٹ صرف ریزومے شیئر کر دی, اور میں نے دیکھا, میں نے کہا اچھا دس از ناٹ فار دا پوسٹ. پھر انہوں نے مجھے ایک اور تھوڑا سا ڈیٹیل میں میسیج کیا, اور انہوں نے مجھے بتایا کہ بیسیکلی ہی از جسٹ ایف ایس سی گریجویٹ پرسن, اور انہوں نے یہ جتنے بھی اسکلس سیکھے ہیں وہ بیسیکلی اپنے اون پہ یوٹیوب کے ساتھ سیکھے ہیں, اینڈ ہی از لوکنگ فار
opportunity because he cannot continue study. Then it clicked me कि अच्छा यार no, he should be given an opportunity, and now he's working as a full time with us. उन्होंने वो आप डिग्री की बात कर रही थी ना, तो डिग्री is not required, skill set is very important. तो फिर उसने आके मुझे और हमारे जो CEO डॉक्टर मंसूर हैं को आके प्रेजेंटेशन दी, and that really that proactiveness really shines through. Okay, so there's one thing that always like मुझे बहुत tricky लगता था until I finally realized how to cope with it and stuff. वो जो सवाल करते हैं अपनी 3 strengths और 3 weakness बनाए, like मुझे वो इतना annoy करता था शुरू में questions, but then I realized okay there's a way to go about it. तो उस लिहाज से आपका क्या ख्याल है? इसके अलावा एक और भी सवाल करते हैं जिसमें हम पूछते हैं कि 5 और 10 years का गोल बताएं, और ये तीनों questions इतने annoying लगते हैं, लेकिन ये क्वेश्चंस क्यों पूछे जाते हैं? वो कहते हैं ना कि यार टेक्निकल स्किल देखो, सिर्फ ये क्यों पूछ रहे हो? लेकिन वो जो क्वेश्चंस हैं वो बेसिकली इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं कि हम ये देखते हैं कि अगले का थॉट प्रोसेस क्या है. अगर आपको अपनी स्ट्रेंथ्स का नहीं पता, इसका मतलब यू आर नॉट सेल्फ अवेयर अबाउट योरसेल्फ. ठीक है, आप अपनी पर्सनैलिटी पे काम नहीं करते. अगर आपको वीकनेस का नहीं पता, अपनी वीकनेस आपने कभी जज नहीं की, या यू थिंक यू आर परफेक्ट, वो भी चीज़ ठीक नहीं होती. और अगर आपको अपने गोल्स का नहीं पता लाइफ में, अपने करियर्स का नहीं पता कि आपने किस अलाइन में जाना है, इसका मतलब है कि आप ऑटो पायलट पे चल रहे हैं, और वो ऑटो पायलट बहुत ही डेंजरस चीज़ होती है. इसका मतलब है कि आप इस कंपनी में आ रहे हैं, आपका कोई गोल नहीं है, जस्ट लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटी. ठीक है, तो स्ट्रेंथ्स की जब बात करते हैं तो एक जो कुछ कैंडिडेट्स गलती ये करते हैं कि वो अपनी तरफ से चीज़ें लिखते हैं और उनके अंदर होती नहीं है. जैसे फॉर एग्जांपल जब बच्चा फ्रेश ग्रेजुएट होता है ना, तो उसने अपनी रेज्यूमे में लिखा होता है टीम लीड. ठीक है, अब टीम लीड एक बहुत बड़ा रोल है. आप ग्रेजुएट होने के बाद टीम लीड नहीं बन सकते. दैट इज नॉट योर स्ट्रेंथ. आपकी बहुत सारी और स्ट्रेंथ्स हो सकती हैं. यू कुड बी अ टीम प्लेयर, बट यू नीड टू हैव दोज एग्जांपल्स के फॉर एग्जांपल मैं FYP में टीम लीड था और मैंने इस प्रोजेक्ट को इस तरह कंडक्ट कराया था, एंड दैट रिफ्लेक्ट्स माई स्ट्रेंथ. और मैं बड़ा लेजी हूँ. मैंने ये भी बहुत सारे कैंडिडेट्स, आई एम वेरी लेजी. नाउ जस्ट थिंक लाइक दिस. अगर मुझे कोई कहेगा आई एम वेरी लेजी, मेरे ज़हन में क्या एज अ इंटरव्यूअर मेरे ज़हन में जाएगा अच्छा यार इसको मैं कोई काम दूंगा, ये तो करके ही नहीं देगा. तो जब आप वीकनेस पे बात करते हैं तो वीकनेस आर नॉट दोज वीकनेस जिससे आप एक्सपोज हो जाए. ठीक है, आपने उस तरह की चीज़ नहीं बतानी होती, बट आपको ये एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि समथिंग इज योर वीकनेस. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक कैंडिडेट का इंटरव्यू किया और उससे मैंने जब ये क्वेश्चन पूछा तो उसने कहा चॉकलेट इज माई बिगेस्ट वीकनेस. नाउ अब इसे किसी को एतराज़ नहीं है. ठीक है, वेरी पॉलिटिकल आंसर, बट किसी को एतराज़ नहीं है. तो मैंने पूछा वीकनेस कैसे? कहते हैं कि मैं जब प्रोग्रामिंग कर रहा होता हूँ ना, सही फोकस में होता हूँ, तो आई नीड टू हैव चॉकलेट्स ऑन माई टेबल बिकॉज इट मेक्स मी मोर प्रोडक्टिव. राइट, सो इट्स अ रियली गुड आंसर. लेकिन जो बच्चे मिस्टेक करते हैं वो ये कि आई एम लेजी. ठीक है, और वो भी लेजी नजर आना शुरू हो जाता है इंटरव्यू में. मैंने एक दफ़ा कहा था अपने इंटरव्यू में, because I got nervous and I was like, oh, I'm a perfectionist, and that guy grilled me. He was like, what does perfectionist mean? How can this be perfect? उसने मुझे इतना किया, उसके बाद से मैंने कहा नहीं, कभी ये नहीं कहूँगी, चुप हो जाऊँगी. One of the advice given to me was कि you tell your weakness and you kind of give your ways on how you're combating it. ताकि उससे होता है कि ठीक है, you are aware of the weakness but you're also aware कि इसको ठीक कैसे करना है. आपकी वाली बात solution driven rather than just creating problems. इसी तरह जैसे फॉर एग्जाम्पल एक कैंडिडेट थे हमारे यहाँ पे काम भी करते हैं, तो उनसे जब मैंने उनसे वीकनेस का पूछा था, उन्होंने ये कहा था कि मुझे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है एक सोल्यूशन की तरफ जाने में. तो मैंने उसे पूछा तो टाइम आपको क्यों लगता है? ही सेड कि मैं थोड़ा सा ज़्यादा डेप्थ में चला जाता हूँ एंड आई सी ऑल व्हाट कैन हैपन एंड व्हाट कैन नॉट हैपन. उसकी वजह से मेरा ज़्यादा टाइम थोड़ा सा लग जाता है, एंड दैट आई थिंक इट्स माई वीकनेस. लेकिन आई फेल्ट कि दैट इज़ हिज स्ट्रेंथ. लेकिन एनीवे, मतलब कहने का मकसद ये है कि आप इस तरह की स्ट्रेंथ ज़रूर बताएं, लेकिन इस तरह की चीज़ें ना बताएं जिससे मुझे ये लगे कि अच्छा यार यू आर नॉट पैशनेट इनफ अबाउट दिस जॉब. जैसे फॉर एग्जाम्पल नेवर से कि मुझे ट्रेवलिंग का बड़ा इशू है, मैं बड़ी दूर से आया हूँ, मुझे घर में लोगों का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है, मेरे पास मुझे थोड़ा सी फ्लेक्सिबिलिटी इस वजह से. इस तरह की नहीं करें, ये बात की डिस्कशंस हैं. इफ़ यू आर सिलेक्टेड, आप उनको बता सकते हैं कि कुछ इश्यूज़ हैं. जब वो आपसे पूछते हैं कि कुछ क्वेश्चन है तो आप उनसे पूछ सकते हैं, बट ऑलवेज हैव अ सोल्यूशन. आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपकी घर की लाइफ, दैट इज़ डिफरेंट. आप ये नहीं कर सकते कि आप अपने घर की लाइफ की वजह से आप अपने जो प्रोफेशनल चीज़ है उसको हर्ट करें. ठीक है, बट इफ़ देयर इज़ अ प्रॉब्लम डिस्कस, बेस्ट ये कि डिस्कस करें. फिर जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं एक क्वेश्चन ये भी ऐड करता हूँ कि आप कुछ और मुझे बताना चाहेंगे. आई ऑलवेज आस्क दिस एट द एंड ऑफ द इंटरव्यू के, इज़ देयर एनीथिंग एल्स जो आप मुझसे शेयर करना चाहें. दैट इज़ द पॉइंट जहाँ पे आप मुझे कुछ चीज़ें बता सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ यू, ज़्यादातर इस तरह होता है कि वो जब हम इंटरमीडिएट लेवल के जो कैंडिडेट्स हैं उनको ढूंढ रहे होते हैं तो उनकी शादी बड़ी करीब होती है, तो अब उन्होंने ज़्यादा छुट्टियाँ लेनी होती हैं. तो फिर मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि अगर मैंने उनसे नहीं पूछा
تو ایٹ لیسٹ دے ٹیل می کہ یار ہماری اس طرح ہے, تو اس کو ہم کس طرح مینیج کر سکتے ہیں, وہ ڈسکس ہو جائے. تو اس طرح کی جو ڈسکشن ہوتی ہیں دس از ریئلی ہیلپ فل. ایکچولی نیو آف سم ون who didn't get the offer because جب یہ سوال پوچھا گیا would you like to ask something from us, he didn't say anything. And because he didn't say anything, to them it came across کہ یار تم interested نہیں تھے یا تم نے اتنا اس کو critically نہیں سوچا ہوا ہے. So اس کے بعد سے like that was one of the advice given to me کہ تم نا 2-3 سوال اس کمپنی سے ریلیٹ, جیسے کہ progression ہوتی ہے, what's the کیا میری growth کیسی ہوگی اس کمپنی میں, ایسی چیزوں کا پہلے سے سوچ کے رکھو so that پوچھیں honestly it's your right. کیونکہ یہ کوشچنس اگر آپ یہ کوشچن اگین یہ بتاتے ہیں کہ آپ نے کتنی ریسرچ کیا اس کمپنی کے بارے میں, اور یوزلی بور کوشچن مت پوچھیں. یہ جس طرح آپ نے بتایا کہ پروگرس کے بارے میں پوچھیں, مجھے کس طرح ایویلیویٹ کیا جائے گا. دیز آر ویری امپورٹنٹ کوشچن. 90 days کی ایویلیویشن کس طرح ہوگی, سال میں کس طرح ایویلیویشن کیا جائے گا, میرے سے آپ کی ایکسپیکٹیشن کیا ہوگی, کس قسم کا سو I think people always forget کہ یہ انٹرویو ہے, this is not وہی پرنسپل اسٹوڈنٹ والی چیز نہیں چل رہی ہے. You're meeting as somewhat equal, like وہ آپ کو جاب دے رہے ہیں اور آپ جاب کر رہے ہیں, and you have every right to ask questions and say کہ میرا اپنا ٹائم انویسٹ کرتے ہیں اس میں کہ کس طرح ہوگی ویلیویشن, آگے کیا ہوگا. لیکن ان سب میں آپ کا کیا خیال ہے, امپلائرز ایک ہمیشہ امپلائیز تو غلط, سوری کینڈیڈیٹس جو ہوتے ہیں انٹرویو کینڈیڈیٹس وہ تو غلط نہیں ہوتے, کبھی کبھار انٹرویورس سے بھی کافی غلطیاں ہو جاتی ہیں. تو ایسا کوئی اس کے بارے میں آپ کو کیا ہے, واٹ شوڈ انٹرویورس کیپ ان مائنڈ؟ دیکھیں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, پہلے تو جب بھی آپ انٹرویو لینے لگیں, دس از فار آل دا انٹرویورس ناٹ دا کینڈیڈیٹس, جی پہلے آپ انٹرویو صرف تب لیں وین یو وانٹ ٹو ہائر سمبڈی. ٹھیک ہے, میں نے اکثر یہ دیکھا ہے جب میں دوسروں کو انٹرویو اوور آل میں نے جتنا میرا ایکسپیرینس ہے اس میں یوزلی جو انٹرویو لینا ہے نا وہ فورس کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, جب آپ کسی کو فورس کرتے ہیں نا تو اٹس اے ویری سبجیکٹو تھنگ, رائٹ. کوئی KPIs نہیں ہوتے آپ کے, کوئی میٹرک نہیں ہوتا جس پہ آپ ایکسیس کر رہے ہوتے ہیں. پھر آپ اگر دن میں فار ایگزامپل میری عادت ہے کہ میں 2 سے زیادہ انٹرویو نہیں لیتا, بیکاز جب میں انٹرویو لیتا ہوں اٹس 1 to 90 minutes سیشن, اور دیٹ از ویری ایکسٹینسو سیشن. تو مجھے بھی اپنی فل فوکس کے ساتھ وہ لینا ہے. لیکن اگر میں پورے دن میں انٹرویوز لے رہا ہوں اور میرا مائنڈ بھی ریڈی نہیں ہے, سو دیٹ پرسن جیسا بھی اس نے ریجیکٹ ہی ہونا ہے. سو ہمیشہ انٹرویو تب لیں وین یو وانٹ ٹو ہائر سمبڈی, ادروائز مت لیں, کینسل کر دیں. کیونکہ آپ تو جاب کر رہے ہیں لیکن آپ کسی کا نقصان کریں, کسی کی اپرچونیٹی ضائع کریں, بیکاز یو ڈونٹ نو کہ اس نے کتنی محنت سے اس راؤنڈ تک جو ہے کوالیفائی کیا. سو دیٹ از ویری امپورٹنٹ. ایک جو بہت کامن مسٹیک ہے جو سارے تقریباً کینڈیڈیٹس کرتے ہیں, وہ جب ان سے پوچھا جاتا ہے انٹروڈیوس یور سیلف, اور اسپیشلی فریش گریجویٹ, یہ وہ کوشچن ہوتا ہے جس سے آپ جو آپ کا انٹرویو لے رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ ایک بانڈ کریٹ کر سکتے ہو, رائٹ. آپ اس میں اپنی اسٹوری کے بارے میں بتائیں کہ آپ کس طرح آپ گریجویٹ ہوئے, آپ نے کیوں یہ فیلڈ رکھی, کس طرح ہے, آپ نے کیا ایکسٹرا کام کیا ہوا ہے, کیا آپ کا اگر آپ نے لیٹ سے فار ایگزامپل یہ ایکٹیویٹی یا چوز کی یا آپ نے فیلڈ چوز کی تو کیا اس کا کوئی بچپن سے کوئی تعلق ہے, کیا آپ نے کبھی سوچا تھا کہ آپ اس فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں, ور یو پیشنیٹ اباؤٹ دس فیلڈ, وہ چیز بتائیں. اور اس سے پھر بہت سارے کوشچنز آتے ہیں اور آپ کا اتنا کانفیڈینس لیول ہائی ہوتا ہے, بیکاز فار ایگزامپل بہت سارے بچے جو ہیں جب بتاتے ہیں کہ ہم لوگ شروع سے جب پروگرامنگ کر رہے تھے, ہمارے پیرنٹس کرتے تھے, وہاں سے ہمیں شوق پیدا ہوا. کچھ بچے گیمنگ بہت زیادہ کھیلتے ہیں, سو دے وانٹ ٹو بی ان اے کمپنی جو گیم ڈیولپمنٹ کرتی ہو, تو وہ آپ کے پیشن وہاں سے آتا ہے. میرا اپنا پیشن چائلڈہڈ سے آیا ہوا ہے, رائٹ. سو ٹیل یور اسٹوری. آپ کسی کو بور مت کریں یا آپ کسی کو مجبور نہ کریں کہ وہی سم ہو آپ سے پوچھے کہ اچھا آپ نے بیچلرس میں کیا کیا, سبجیکٹ کیا پڑھے. تو دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اچھا عمر, آپ CTO ہیں اینڈ کو فاؤنڈر ہیں MRS ٹیکنالوجیز کے بارے, MRS ٹیکنالوجیز کے. کین یو پلیز ٹیل می اے لٹل بٹ اباؤٹ اٹ؟ رائٹ, تھوڑی سی اس میں لوگوں کو کنفیوژن ہوتی ہے, سو اٹس دا رائٹ ٹائم ٹو کلیئر اٹ. بیسیکلی 2017 کے اندر ہم نے ٹیکنالوجی اسپرٹ اسٹارٹ کی تھی. اٹ واز سافٹ ویئر اینڈ ہارڈ ویئر کمپنی, اور ہم لوگ ڈفرینٹ کمپنیز کو یورپ میں, US میں, ہانگ کانگ میں, وی پرووائڈ دیم سولوشنز, ویب سولوشنز ہارڈ ویئر کے ساتھ, اور انٹرنیٹ آف تھنگس بیسڈ سولوشنز دیتے تھے. پھر MRS الیکٹرانک بیسیکلی دے ور آور فرسٹ کلائنٹ ایز ویل, اور ان کے ساتھ ہم نے کافی عرصے سے کام کیا. اینڈ دین ریسنٹلی آج سے 1.5 year ago we made a joint venture with them under the name MRS Technologies. So you can in a nutshell, MRS Technologies is the joint venture between Technology Spirits and MRS Electronic. MRS Electronic is in the vehicle market. 20 years سے وہ کام کر رہے ہیں. They are working with really big names. اور ہم لوگ اب ان کے as a partner we are working
to enhance their capabilities. Unki jo strength thi, it was hardware. Our partner has very big, huge building with a lot of facilities in the hardware domain. Hamari strength is the software. So together now we are a very strong software and hardware team. It's a perfect match. It's a perfect match, yes. اچھا تو عمر کافی دفعہ لائک سم تھنگ ویری بگ ہیپن ان دا لاسٹ فیو ایئرس کرونا کافی ریمیفیکیشنس تھے لیکن اس سے جاب مارکیٹ چینج اے لاٹ لائک انڈسٹریز چینج اب کافی ورک فرام ہوم اپرچونیٹیز آ گئی ریموٹ ورک کی اپرچونیٹیز آ گئی ہیں آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے ورک فرام ہوم کے بارے میں؟ جی اٹس ویری ٹرکی بہت ساری آج کل لڑائی چل رہی ہوتی ہے ورک فرام ہوم ورک فرام آفس اور ہم لوگ کبھی یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے ریزنس کیا ہیں کہ کیوں کمپنیز کہتی ہیں کہ آ جائیں ورک فرام آفس کریں بیکاز ورک فرام ہوم نو ڈاؤٹ بہت زیادہ پروڈکٹیو ہوتا ہے امپلائیز یوزلی زیادہ کام کر رہے ہوتے ہیں اس میں ورک فرام ہوم میں لیکن ظاہر ہے اٹ کین لیڈ ٹو برن آؤٹ ایٹسیٹرا لیکن جو سب سے بڑا پرابلم ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو کینڈیڈیٹس ورک فرام ہوم کر رہے ہوتے ہیں وہ کمیونیکیٹ نہیں کرتے ان کو ظاہر سکھایا نہیں جاتا کہ ورک فرام ہوم میں آپ نے کس طرح کرنا ہے. اگر آپ لیٹ سے کسی کو کوئی چیز نہیں بتا رہے, آپ اپنی پروگرس خود شیئر نہیں کر رہے, آپ اگر آپ کے پاس کوئی ریکوائرمنٹ آئی آپ کوئی کوشچننگ نہیں کر رہے, آپ بہت ہی نا لیکنگ ہے کمیونیکیشن کے اندر. تو وہ پھر جو مینیجرز ہوتے ہیں ان کی ایک پوزیشن ہوتی ہے, ان سے سارے لوگ پوچھتے ہیں یار یہ کام کب ہوگا. اب آپ اپنے مینیجرس کو اگر نہیں بتا رہے, آپ کمیونیکیٹ نہیں کر رہے, تو اٹ ٹینڈس ٹو کریٹ مائکرو مینجمنٹ. ٹھیک ہے. اور پھر ورک فرام ہوم یہ نہیں ہے کہ میں کچن میں بھی بیٹھا ہوں, میں کام کر رہا ہوں, میں باہر سودا لینا گیا ہوں اور میں میٹنگز اٹینڈ کر رہا ہوں. دس از ناٹ ورک فرام ہوم. ورک فرام ہوم کا یہ مطلب ہے کہ اگر آپ لیٹ سے کام کر رہے ہیں تو آپ کام کر رہے ہیں. آپ کی جو لائف ہے گھر کی لائف اٹس ڈفرینٹ. ہاں اف یو آر ٹیکنگ اے بریک, لیٹ سے فار ایگزامپل آپ کہتے ہیں کہ میں نے 1 سے 2 بچوں کو لینے جانا ہے یا میں نے کوئی اور ایکٹیویٹی کرنی ہے, تو 1 سے 2 ناؤ یو آر ڈوئنگ سم تھنگ دیٹ از ناٹ ورک ریلیٹڈ. اس کا مطلب یہ کہ آپ نے وہ 1 گھنٹہ کہیں اور پہ پورا کرنا ہے. ٹھیک ہے. آپ بتا کے جائیں اپنے مینیجرس کو کہ ہم 1 to 2 جو ہے وہ نہیں ہوں گے, اس کے بعد ہم آ جائیں گے. سو یہ بہت سارے ایتھکس ہیں جو سیکھنے والی ہیں, اور اس یہ نہ ہونے کی وجہ سے ایک اتنا بڑا کلیش بنتا ہے. آپ دیکھیں بڑی بڑی کمپنیز کہہ رہی ہیں واپس آ جاؤ. ٹھیک ہے. اور اس کی مین وجہ بیسیکلی ہم خود ہی ہوتے ہیں. اگر جو لوگ کمیونیکیشن اچھی کرتے ہیں, جن لوگوں کی کمیونیکیشن پراپر ہوتی ہے, وہ ہر چیز ویل ڈیفائنڈ رکھتے ہیں, ان کو پرابلم نہیں آتا, ان کے مینیجرز ہمیشہ ہم سے خوش ہوتے ہیں. اینڈ آئی ڈو تھنک کہ ورک فرام ہوم کو سکسیزفل کرنے کے لیے دیر از اے ہول پروسیس اینڈ سسٹم ان پلیس. اب کوئی بھی کمپنی ورک فرام ہوم اینڈ کوئی بھی جاب کے لیے ورک فرام ہوم از ناٹ ویلڈ. تو آپ کے خیال سے یہ جو ورک فرام ہوم شروع ہوا ہے اس میں ہاؤ ڈڈ اٹ افیکٹ دا انٹرویو پروسیس؟ کیونکہ ناؤ لاٹ آف پیپل آر مور انٹرسٹڈ کہ یار ورچوئل انٹرویو کرتے ہیں, آنا پڑے گا, تو اس کا ہاؤ ڈڈ اٹ افیکٹ؟ ورچوئل انٹرویوز آر ٹفر رائٹ, کیونکہ اس میں بہت ساری آپ کی پرسنالٹی اس طرح نظر نہیں آ رہی ہوتی. جیسے پہلے فار ایگزامپل آپ کے اگر بیسک کوشچنس بھی تھے اور ٹیکنیکل کوشچن بھی تھے تو آپ سامنے بیٹھے ہوتے تھے, آپ کے ایکسپریشنز نظر آ رہے ہوتے تھے, آپ کس طرح کام کر رہے ہیں وہ ساری چیزیں نظر آف کورس کیمراز ہیں, مائک ہیں, لیکن وہ اسٹل ایک وہ چیز کریٹ نہیں کرتا. اٹس جسٹ کائنڈ آف لائک یو آر انٹرویوئنگ سم بڈی. مشکل اس سینس میں اس لیے ہو گیا کہ اب آپ کو اسٹینڈ آؤٹ کرنے کے لیے زیادہ ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. یو ہیو ٹو میک شیور کہ آپ کا جو اکوپمنٹ ہے, آپ کا جو ویڈیو کیمرا ہے, یعنی کیمرے کی لوکیشن بڑا میٹر کرتی ہے. اگر فار ایگزامپل آپ دیکھ کہیں اور رہے ہیں اور کیمرا آپ کا کہیں اور پہ پڑا ہے, ویسے تو آپ انٹرویور کی طرف دیکھ رہے ہوں گے لیکن وہ ایسا لگ رہا ہوگا آپ کہیں اور دیکھ رہے ہیں. اور مجھے تو بڑا فرینکلی عجیب لگتا ہے جب کوئی اور کہیں اور دیکھ رہا ہوتا ہے. فیل لائک کہ لیٹس سے اگر ہاں میں کوشچن کر رہا ہوں وہ شاید کسی اور سے بات کر رہا ہے, رائٹ. بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں, اس میں نے بہت زیادہ ڈیٹیل میں آرٹیکلس لکھے ہوئے ہیں. اور لیکن دیٹ از ون آف دا پرابلم جو اس میں ہوتا ہے. پھر کبھی فار ایگزامپل ڈسکنیکٹیوٹی ہو گئی, دیٹ از ون آف دا ویری بگیسٹ پرابلم. ویڈیو لیگ کر گئی, وہ فلو ٹوٹ جاتی ہے. پھر ہوتا یہ کہ آپ بات کر رہے ہوتے ہیں اور لیگ کی وجہ سے اگلا بندہ آپ کو کٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. سو بہت ڈفرینٹ, اٹس ٹرکی. لیکن آف کورس اٹ ہیز میڈ لاٹ آف انٹرویوز پاسبل. ٹیکنالوجی کی وجہ سے آپ گھر بیٹھے انٹرویوز دے سکتے ہیں. کوشچننگ آنسر سیشن آر ویری بیسک. لائیو کوڈنگ تھوڑا سا چیلنجنگ تھوڑا سا ہو جاتا ہے اگر آپ کا انٹرنیٹ اسپیشلی اٹس بیڈ. اگر آپ کا انٹرنیٹ برا ہے تو آپ کوشش کریں کہ کمپنی سے کہیں کہ ہم آن لائن اگر آپ کے پاس اویل کر سکتے ہیں ورک فرام یعنی انٹرویو فرام آفس, کوشش کریں وہ اویل کریں. جہاں پہ بھی آپ کو اپرچونٹی ملے نا کہ آپ آفس جا کے انٹرویو, میری آپ کو سجیشن یہ ہوگی کہ آپ آفس جا کے انٹرویو دیں, کیونکہ آپ کی جو پرسنالٹی ہے وہ اٹ کین میک اے لاٹ آف ڈفرینس. ڈو یو تھنک ود دس ورک فرام ہوم اپرچونیٹیز آپ کے پاس ایکسیس آ گیا ہے بیٹر کینڈیڈیٹس کا, یا پہلے کیونکہ یو ناٹ نا ہول آف پاکستان از اوپن فار یو رائٹ, آپ کراچی سے بھی ہائر کر سکتے ہیں, لاہور سے بھی کر سکتے ہیں, پہلے یو ور لمیٹڈ ٹو جسٹ ون سٹی. سو ڈو یو تھنک دیٹ ہیز ہیلپڈ اٹ, یا ڈو یو تھنک اب
عجیب لوگ زیادہ آ رہے ہیں یا سسٹم اور خراب ہو رہا ہے. آپ دیکھیں صرف پاکستان نہیں پوری دنیا اوپن ہو جاتی ہے, اور اسی وجہ سے جو باہر کی کمپنیز ہیں یو ایس سے, یورپ سے, دے آر لوکنگ فار کینڈیڈیٹس ان پاکستان, اینڈ دیٹ از آل بیکاز آف ریموٹ ورکنگ. فری لانسنگ تھی, دیٹ واز دا سیم کانسیپٹ کہ آپ دنیا میں کہیں سے بھی آپ کام کر سکتے ہیں, لیکن اب کمپنیز آفیشیلی یہ کام کرنا شروع, بٹ دے آر ہائرنگ پیپل ہو آر ریئلی پروفیشنل. وہ یہ بھی دیکھتی ہیں کہ آپ کیا ورک فرام ہوم کر بھی سکتے ہیں یا نہیں. اینڈ دیٹ از وائی جب میں نے شروع میں بات کی تھی کہ دیر آر سم ادر راؤنڈ جو آپ کی پرسنالٹی کو جج کرتے ہیں, آپ کی کمیونیکیشن کو, آپ کی لیڈرشپ کو, کیا آپ سیلف انڈیپینڈنٹ ہیں. ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کو مائکرو مینیج کرنا پڑے گا, کیونکہ اف یو آر ورکنگ ریموٹلی they have hired you to solve their issues, not to create more issues for them. اگر آپ کی وہ چیز نہیں چل رہی ہوگی تو they won't do it. ٹھیک ہے, پھر ورک فرام ہوم کی کے لیے اور بہت سارے سافٹ ویئرس بھی اویلیبل ہیں جن کو آپ کو تھوریلی پروسیس میں دیکھنا پڑتا ہے. جیسے فار ایگزامپل ہم یہاں پہ جیرا یوز کرتے ہیں, there are other technologies, Trello ہے, Azure DevOps ہے. اب اگر آپ نے اپنے کارڈز اپڈیٹ نہیں کیے, آپ نے اس میں کمنٹنگ پراپر نہیں کی, تو اٹ ول کریٹ فرکشن بٹوین یو اینڈ دا مینیجر. اور پھر وہ جب آپ سے کہیں گے نہیں جی اب آپ نے آفس سے آ کے کام کرنا ہے, پھر آپ کہیں گے نہیں ہمیں یہ کرنا ہے ورنہ ہم ریزائن دے دیں گے. اٹس اپ ٹو یو. لیکن آپ اگر آپ کے پرسنل ایشوز ہیں, آپ کمیونیکیٹ پراپر نہیں کرتے, آپ ان رولس ایس او پیز کو فالو نہیں کرتے, آپ جہاں بھی جائیں گے اسٹرگل کریں گے. That's true. So do you have any other parting advice for our fellow graduates or seasoned professionals who are going to have their interview very soon? تیاری کریں, پراپر پریپریشن کریں. اگر آپ ابھی گریجویٹ نہیں ہوئے اور آپ کے پاس سال ہے تو اپنی پروفائل پہ کام کریں. لنکڈن پہ اگر آپ نہیں ہیں, لنکڈن پہ آئیں, سیکھیں. ہم سے کویشچن کر سکتے ہیں آپ, یو کین آسک اس کویشچن, وی کین ڈیفینیٹلی ارینج سم سیشنز آن دیٹ. آپ انٹرویو کی پراپر پریپریشن کریں. ٹرائی ٹو سالو کویشچنز. بہت ساری ٹیکنالوجیز ہیں جیسے ہیکر رینک ہے, لیڈ کوڈ ہے, آپ ان پہ جائیں, اپنی پروفائل بنائیں, ٹرائی ٹو سالو دوز کویشچنز. ٹھیک ہے, آپ کو شروع میں پرابلم ہوگا, لیکن وہ انٹرویو میں جا کے پرابلم سے بہت زیادہ بہتر ہے کہ آپ پہلے سے پریکٹس کر کے جائیں. سو پریکٹس از ویری امپورٹنٹ. اگر آپ کو کال آتی ہے تو پلیز آسک دی ایچ آر کہ کس قسم کے انٹرویو راؤنڈ ہے, اگلا کیا راؤنڈ ایکسپیکٹیڈ ہے, پیئر کوڈنگ ہے یا ڈیزائن چیلنج ہے, اور اس کے حساب سے پریپیئر کر کے جائیں. نیور بی اوور کانفیڈنٹ. اوور کانفیڈنس ول کل یو ان یور لائف. اور سیلف برانڈنگ اگین اس پہ محنت کریں. دیٹ از the most important thing. And I think go with as many interviews as you can. جتنے انٹرویوز دو گے اتنا اچھا ہوگا. That's when you get that fluency and self confidence بڑھتا ہے. ہاں, لیکن پریپریشن از ویری امپورٹنٹ, کیونکہ آپ اگر پریپیئر کر کے ان اپرچونیٹیز پہ جائیں گے تو یو ول اسٹارٹ ویسٹنگ دوز. ان سے سیکھیے, جو غلطیاں آپ کرتے ہیں ان سے سیکھیے. موک انٹرویوز آج کل بہت ان دا مارکیٹ ہیں. وہ بیسیکلی آپ کرتے ہی ہیں کہ آپ لنکڈن پہ پروفیشنل سے کہتے ہیں کہ آپ کا وہ موک انٹرویو لیں, کیونکہ موک انٹرویو کے بعد آپ کو فیڈ بیک ملتی ہے, اور فیڈ بیک میں آپ کو بہت ساری چیزیں بتاتے ہیں کہ آپ نے انٹروڈکشن ٹھیک نہیں دیا, آپ نے یہ چیز نہیں کی. بے شک آپ کو اس کے لیے پے کرنا پڑے, لیکن آپ کریں, کیونکہ فیڈ بیک اگر آپ کو اس طرح ڈائریکٹ ملتی ہے, دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اور آپ کسی بھی فیلڈ میں سیک دوز ایکسپرٹس جو آپ کی فیلڈ کے لوگ ہیں یا جو پراپرلی ہائرنگ کرتے ہیں, بجائے کہ آپ اپنے دوستوں یاروں سے پوچھ رہے ہوں کہ and they're more likely to help you. They'll feel flattered اور وہ actually آپ کو جواب دیں گے, and then you get authentic advice. Yes. Thank you so much Umar, thank you so much for your time and valuable advice. I really really appreciate it. چلیے دوستوں, آج کے لیے اتنا ہی. اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہو اور آپ عمر سے ڈائریکٹ سوال کرنا چاہتے ہیں, سو پلیز گو اہیڈ. his contact information would be on the screen now. And also to my fresh graduates and even seasoned professionals جب انٹرویو دینے والے ہیں, good luck. I really hope you get it. Prepare, as Umar said, and just do it.